بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور ملکہ حیرت جادو۔ ملکہ حیرت جادو ان دنوں بہت پریشان تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ امرو عیار تھا، جس کے بارے میں اسے اطلاع مل چکی تھی کہ امرو عیار نے نہ صرف خفیہ طلسمات کو تباہ کر دیا، بلکہ اس نے خفیہ طلسمات کے طاقتور اور خوفناک جادوگر حقان کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ پہلے تو ملکہ حیرت جادو کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ امرو حقان جادوگر کے خفیہ طلسمات کو، اس نے سوچا تھا کہ امرو اگر خفیہ طلسمات کو تباہ کر کے حقان جادوگر تک پہنچ گیا تو حقان جادوگر آسانی سے امرو کو ہلاک کر دے گا، اور ملکہ حیرت جادو کے پاس چونکہ خفیہ طلسمات کا سیاہ موتی تھا، اس لیے وہ اس سیاہ موتی پر ایک خاص عمل کر کے حقان جادوگر کو اپنے بس میں کر لے گا، اور حقان جادوگر وہی کرے گا جس کا ملکہ حیرت جادو اسے حکم دے گی۔ مگر جب اسے حقان جادوگر کی ہلاکت کا علم ہوا تو وہ فوراً بھاگ کر اپنے محفوظ طلسمی کمرے میں آ گئی، جہاں اس نے سیاہ موتی چھپا رکھا تھا۔ اس نے طلسمی کمرے کے ایک خفیہ طلسم سے سیاہ موتی والا ڈبہ نکالا، اور جب اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں سیاہ موتی کی جگہ راکھ کا ڈھیر دیکھ کر اس کی تمام امیدیں دم توڑتی چلی گئیں۔ سیاہ موتی جل کر راکھ ہو چکا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ حقان جادوگر واقعی ہلاک ہو چکا ہے، اور اس کی ہلاکت کا ذمہ دار امرو عیار کے سوا بلا اور کون ہو سکتا تھا۔ حقان جادوگر کی ہلاکت کے بعد امرو کو یقیناً اس بات کا علم بھی ہو گیا ہوگا کہ خفیہ طلسمات میں اسے ملکہ حیرت جادو نے اپنی جگہ پہنچایا تھا، اور سخت اور خوف مرحلوں سے گزرنے کے بعد ظاہر ہے امرو کا غصہ ملکہ حیرت جادو کے لیے یقیناً بڑھ گیا ہوگا، اور ملکہ حیرت جادو امرو کے بارے میں بخوبی جانتی تھی۔ امرو ایسا انسان تھا جو اپنے سر سے مصیبتوں کا طوفان بھی گزر جانے کو درگزر کر دیتا تھا، مگر جب تلسم ہوشربا کا کوئی جادوگر یا تلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اس کے خلاف کوئی سازش کرتے تھے تو امرو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک وہ تلسم ہوشربا میں داخل ہو کر اپنے خلاف سازش کرنے والے سے انتقام نہ لے لیتا۔ حقان جادوگر کے ہلاک ہونے اور امرو کی کامیابی کے بارے میں ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حقان جادوگر کی امرو کے ہاتھوں ہلاکت کا سن کر شہنشاہ افراسیاب کو بے حد دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ اسے بھی ملکہ حیرت جادو کی طرح حقان جادوگر سے بے حد امیدیں وابستہ تھیں، مگر ان کے سب سے بڑے دشمن امرو نے ان کی تمام امیدوں پر ایک بار پھر پانی پھیر کر رکھ دیا تھا، جس پر وہ اب سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کو یقین تھا کہ امرو ملکہ حیرت جادو سے بدلہ لینے کے لیے یقیناً تلسم ہوشربا میں آئے گا، اور وہ جب تلسم ہوشربا میں آتا تھا تلسم ہوشربا کا سکون تہو بالا کر دیتا تھا۔ وہ جادوگر نہ ہو کر بھی تلسم ہوشربا کے جادوگروں کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا تھا۔ بڑے سے بڑا جادوگر اس عیار، مکار اور چلاک انسان کے ہاتھوں آسانی سے احمق بن جاتا تھا، اور امرو سے لوٹ کر اور اسے ہلاک کر کے آسانی سے وہاں سے نکل جاتا تھا۔ یہاں تک کہ شہنشاہ افراسیاب ہو، ملکہ حیرت جادو یا تلسم ہوشربا کے شاہی دربار کا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر، امرو ان سب کو غچا دے کر نکل جاتا تھا، اور سب سوائے افسوس سے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس بار معاملہ ملکہ حیرت جادو کی حفاظت کا تھا، اور ملکہ حیرت جادو شہنشاہ افراسیاب کی چہیتی بیوی تھی، اس لیے اسے ملکہ حیرت جادو کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر امرو تلسم ہوشربا میں آ گیا تو وہ ملکہ حیرت جادو کے خلاف یقیناً بے حد خطرناک اور خوفناک اقدامات کر سکتا ہے۔ اس سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ ملکہ حیرت جادو کو ہلاک بھی کر دے۔ حالانکہ ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب کی زندگیوں کی حفاظت سامری جادوگر کی روح کرتی تھی، مگر اس کے باوجود امرو ملکہ حیرت جادو کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا، اور شہنشاہ افراسیاب اپنی چہیتی بیوی ملکہ حیرت جادو کا کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے فوری اقتدامات کرتے ہوئے تمام سرحدی راستوں پر سخت اور نہایت کڑے حفاظتی اقدامات کرا دیے تھے، اور اس نے تمام سرحدوں پر نہ صرف خطرناک جادوگروں کی تعداد بڑھا دی تھی، بلکہ ان جادوگروں کی نگرانی اور ان کی حفاظت کے لیے جادوئی پتلے بھی بھیج دیے تھے، تاکہ امرو کسی بھی طرح اور کسی بھی بیس میں انہیں نقصان پہنچانے کے لیے تلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔ شہنشاہ افراسیاب نے تلسم ہوشربا کے تمام جادوگروں کو اپنے سائے سے بھی محتاط رہنے کی ہدایت دے رکھی تھی، اور ان سب کو اپنے حکم تک تلسم ہوشربا سے باہر جانے اور باہر سے کسی بھی جادوگر کو تلسم ہوشربا سے آنے سے روک دیا تھا، تاکہ امرو کسی جادوگر یا جادوگرنی کا روپ بدل کر تلسم ہوشربا میں نہ آ سکے۔ اس کے علاوہ اس نے ملکہ حیرت جادو کی حفاظت کا بھی خاطر خواہ انتظام کر دیا تھا۔ ملکہ حیرت جادو کے لیے ایک خفیہ محل بنایا تھا۔ اس محل کی حفاظت کے لیے اس نے وہاں کئی طلسمات قائم کیے تھے،
اور ان طلسمات کی نگرانی اور ان کو مزید سخت اور طاقتور بنانے کے لیے اس نے سامری جادوگر کی روح کی خصوصی پوجا کی تھی اور اس کی سفارش سے اس کے سب سے بڑے شاگرد جادوگر کو بلا لیا تھا۔ اس جادوگر کا نام تو کچھ اور تھا، مگر وہ چونکہ سامری جادوگر کا شاگرد تھا اور شہنشاہ افراسیاب جیسا دوسرا بڑا اور طاقتور جادوگر تھا، اسی لیے اسے سب طاغوت جادوگر کے نام سے جانتے تھے۔ اور طاغوت جادوگر صرف نام کا ہی نہیں، سچ مچ کا طاغوت جادوگر تھا۔ اس کی شیطانی طاقتوں کی وجہ سے تلسم و شربا کے تمام جادوگر اس سے بے حد ڈرتے تھے، بلکہ تلسم و شربا کے جادوگروں کا تو یہ حال تھا کہ طاغوت جادوگر کا نام سنتے ہی ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ طاغوت جادوگر کی اتنی ہی عزت کرتے تھے جتنی کہ شہنشاہ افراسیاب کی۔ طاغوت جادوگر نے ویسے بھی ملکہ حیرت جادو کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، اسی لیے جب اسے پتا چلا کہ ملکہ حیرت جادو کی زندگی خطرے میں ہے تو اس نے ملکہ حیرت جادو کی حفاظت کی تمام ذمہ داری بخوشی لے لی تھی، اور ملکہ حیرت جادو کو طاغوت جادوگر کی حفاظت میں دے کر شہنشاہ افراسیاب مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عمرو اب تلسم و شربا میں داخل بھی ہو گیا تو وہ خفیہ اور جادوئی محل کو تلاش نہیں کر سکے گا، اور عمرو کو کسی طرح اس خفیہ محل کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے ہر حال میں طاغوت جادوگر کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عمرو نے اگر شہنشاہ افراسیاب کا بھی روپ دھار رکھا ہوگا تب بھی وہ طاغوت جادوگر کی نظروں سے نہیں بچ سکے گا۔ طاغوت جادوگر کی نظریں عقاب سے بھی زیادہ تیز تھیں، جو بھیڑیے کی کھال میں چھپے ہوئے گدھ کو بھی پہچان لیتی تھیں۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے شاہی کمرے میں شاہی مسند پر بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا، اس کے باوجود اس کی گردن یوں اکڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے اس کی گردن میں فولادی سوراخ گاڑ دی ہو۔ اس کے چہرے پر بے پناہ غرور، تکبر اور اپنے شہنشاہ ہونے کی طاقت کا نشہ چھایا ہوا تھا۔ اچانک اس کے سامنے فرش پر نارنجی رنگ کی لہریں سی چمکی اور دوسرے لمحے وہاں ایک سیاہ پتلا نمودار ہو گیا۔ سیاہ پتلے کو دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب بے اختیار چونک پڑا۔ پتلے نے جھک کر اسے نہایت مؤدبانہ لہجے میں سلام کیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے اسے تیز نظروں سے گورتے ہوئے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو نے بھیجا ہے آقا، سیاہ پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او، کوئی پیغام لائے ہو کیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر کہا۔ جی ہاں آقا، سیاہ پتلے نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ چھڑی سی آ گئی۔ پھر سیاہ چھڑی میں تیز چمک پیدا ہو اور چھڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چھڑی نے پھیل کر ایک بڑے سے سیاہ کپڑے کا روپ دھار لیا۔ سیاہ پتلے نے پھیلا ہوا کپڑا ہوا میں چھوڑا تو کپڑا ہوا میں تیرتا ہوا شہنشاہ افراسیاب کے قریب چلا گیا اور شہنشاہ افراسیاب سے کچھ فاصلے پر ہوا میں معلق ہو گیا۔ دوسرے لمحے سیاہ کپڑا چمکا اور اس پر روشنی سی پھیل گئی، اور پھر اس روشنی میں اچانک ملکہ حیرت جادو کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ ملکہ حیرت جادو کا چہرہ دیکھتے ہی شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، شہنشاہ افراسیاب نے سیاہ پتلے سے مخاطب ہو کر دبنگ لہجے میں کہا۔ جو حکم آقا، سیاہ پتلے نے کہا اور وہاں سے ایک جماکے کے ساتھ غائب ہو گیا۔ کہو ملکہ حیرت جادو، کیا پیغام ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پردے پر ملکہ حیرت جادو کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو پردے پر ابھی تک ساکت تھا۔ جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب اس سے مخاطب ہوا، پردے پر ملکہ حیرت جادو کا چہرہ متحرک ہو گیا۔ ملکہ حیرت جادو شہنشاہ افراسیاب کو مؤدبانہ انداز میں سلام پیش کرتی ہے۔ ملکہ حیرت جادو کے منہ سے آواز نکلی، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا، بولو، خفیہ محل میں تم بالکل خیریت سے ہونا؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ بالکل، طاغوت جادوگر نے کسی شفیق باپ کی طرح مجھ پر سایہ کر رکھا ہے، وہ میری ہر خوشی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، ملکہ حیرت جادو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ بہت خوب، اب بتاؤ کیسے یاد کیا ہے ہمیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ شہنشاہ جادوگراں، میں اپنی بیٹی سسان جادو کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ سسان جادو؟ ہماری بیٹی؟ او، کیا ہوا ہے اسے؟ کیا بات کرنا چاہتی ہو تم اس کے بارے میں؟ شہنشاہ افراسیاب نے اپنی بیٹی سسان جادو کا سن کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ او، گھبرانے کی بات نہیں ہے آقا، سسان جادو اپنی نانی کے پاس جادو نگری میں بالکل خیریت سے ہے، میں نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی نانی کے ساتھ ناخوش ہے اور واپس تلسم ہوشربا آنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے زور دے کر کہا ہے کہ جیسے بھی ہو میں آپ سے بات کروں اور آپ اسے واپس تلسم ہوشربا میں آنے کی اجازت دے دیں۔ جادو نگری میں اکیلی نانی کے ساتھ رہ رہ کر وہ بیزار ہو چکی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب کی پریشانی سمجھ کر جلدی جلدی سے کہا۔ او، تو یہ بات ہے، میں سمجھا کہ عمرو تلسم ہوشربا کی بجائے جادو نگری میں ہماری بیٹی کے پاس پہنچ گیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں آقا، عمرو یار جادو نگری نہیں جا سکتا۔ جادو نگری کے داخلی دروازے پر آپ نے تالا لگا رکھا ہے اور اس تالے کی چابی بھی آپ کے ہی پاس ہے۔ اگر عمرو جادو نگری جانے کی کوشش کرے گا
تو سب سے پہلے اسے آپ سے جادو نگری کے بند دروازے کے تالے کی چابی حاصل کرنی ہوگی، جو اس کے لیے ناممکن ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، او ہاں، وہ چابی تو واقعی میرے پاس ہے، جسے میں نے ایک مالا میں ڈال کر گلے میں پہن رکھی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، عمرو یار سب کچھ کر سکتا ہے، مگر آپ سے وہ جادو نگری کے تالے کی چابی حاصل نہیں کر سکتا، نہ دھوکے سے نہ عیاری سے۔ اس چابی کو حاصل کرنے کے لیے اسے آپ کو ہلاک کرنا پڑے گا، جو کم از کم اس کے بس کی بات نہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ہاں، مگر سسان جادو تلسم و شربا میں واپس کیوں آنا چاہتی ہے؟ کہیں اس کے سر پر پھر عمرو کا بھوت تو سوار نہیں ہو گیا؟ عمرو جب سے اسے سامری جادوگر کے محبت سے نکال کر لایا ہے، وہ اس کی اور زیادہ دیوانی ہو گئی ہے۔ عمرو کو حاصل کرنے اور اس سے شادی کرنے کا اس پر جنون سا سوار ہو گیا تھا، اسی لیے ہم نے اسے زبردستی جادو نگری بھیج دیا تھا اور جادو نگری کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے تھے، تاکہ نہ عمرو اس تک پہنچ سکے اور نہ وہ عمرو سے ملنے کے لیے جادو نگری سے باہر آ سکے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، شہنشاہ جادوگراں، میں یہ تو نہیں جانتی کہ اس کے سر سے واقعی عمرو کا بھوت اترا ہے یا نہیں، نہ ہی اس نے عمرو کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ وہ مجھے جادو نگری میں بے حد اداس اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کی نانی نے مجھے بتایا تھا کہ سسان جادو نے ہنسنا، بولنا اور خوش رہنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے تو کچھ کھا پی لیتی ہے، ورنہ اپنی نانی کا بھی اب کوئی لحاظ نہیں کرتی اور نہ ہی ان سے سیدھے منہ بات کرتی ہے۔ ہر وقت کمرے میں بند گٹی گٹی سی رہتی ہے، جس سے اس کی صحت بھی خراب رہنے لگی ہے اور وہ اپنے علاج کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ میں نے بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس نے مجھ سے یہی رٹ لگائی رکھی کہ اسے جادو نگری کی قید سے آزاد کیا جائے اور اسے تلسم و شربا میں آنے کی اجازت دے دی جائے، ورنہ وہ وہیں اسی طرح گٹ گٹ کر مر جائے گی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، او نہیں، ان باتوں سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اب تک عمرو کو نہیں بھولی اور وہ تلسم و شربا میں اس لیے آنا چاہتی ہے تاکہ جب چاہے اپنی مرضی سے تلسم و شربا سے نکل کر عمرو سے ملنے جا سکے۔ نہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ ہماری بیٹی، شہنشاہ جادوگراں افراسیاب کی بیٹی، ان کے سب سے بڑے دشمن عمرو سے ملے۔ اگر وہ مرنا ہی چاہتی ہے تو اسے وہی مرنے دو، ہم اسے تلسم و شربا میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر آقا، ملکہ حیرت جادو نے کہنا چاہا، نہیں ملکہ حیرت جادو، اس کے لیے خواہ خواہ ہم سے سفارش نہ کریں۔ ایک تو عمرو پہلے ہی ہماری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، پھر سسان جادو بھی ہمارے بجائے اس کا ساتھ دینا پسند کرتی ہے۔ تم یہ کیوں بولتی ہو کہ اسی سسان جادو کی وجہ سے ہمیں کس قدر پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلنی پڑی تھیں؟ اس سے اگر معلوم ہوا کہ ہم نے عمرو کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں کیا انتظامات کر رکھے ہیں تو ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی کر دے گی، اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرے گی کہ اس عمرو سے تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح عمرو کا ہی ساتھ دے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اس کے لہجے میں بددستور بے پناہ غصہ تھا۔ آقا، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، میں آپ سے جو کہنا چاہتی ہوں ایک بار سن لیں، مجھے یقین ہے کہ میری بات سن کر آپ مطمئن اور خوش ہو جائیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے التجا آمیز لہجے میں کہا، بولو، ہم سن رہے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ملکہ حیرت جادو سے سسان جادو کی بات کرتے ہوئے اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ سسان جادو کو میں اپنے پاس خفیہ محل میں لے آؤں، اس طرح ایک تو اس تلسم ہوشربا میں آنے کی ضد پوری ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ یہاں تاغوت جادوگر اور اس کا بیٹا جوگاس جادوگر بھی موجود ہے۔ تاغوت جادوگر اپنی طاقتوں سے شہزادی سسان جادو کو تندرست بھی کر سکتا ہے اور اس کے سر سے عمرو کا بھوت بھی اتار سکتا ہے، اور آقا تاغوت جادوگر کا بیٹا جوگاس جادوگر بھی اپنے باپ کی طرح بے حد طاقتور اور ذہین جادوگر ہے۔ میں سوچ رہی ہوں اگر تاغوت جادوگر کسی طرح سے سسان جادوگر کے سر سے عمرو کا بھوت اتار دے تو میں اس کی شادی جوگاس جادوگر سے کر دوں، اس سے ہمارے گھر کی عزت گھر میں ہی رہ جائے گی اور جوگاس جادوگر جیسا طاقتور اور ذہین جادوگر ہمارا داماد بن جائے گا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، بہت خوب، بہت خوب ملکہ حیرت جادو، تمہاری یہ بات سن کر میں واقعی خوش ہو گیا ہوں۔ اگر جوگاس جادوگر سے ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی تو سامری کی روح ہم سے اور زیادہ خوش ہو جائے گی اور ہمیں انگت اور انتہائی زبردست طاقتیں دے دے گی، جس سے ہمارا تلسم و شربا اور زیادہ مضبوط، طاقتور اور خوفناک ہو جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بالکل آقا، شادی کے بعد تاغوت جادوگر اور جوگاس جادوگر کی طاقتوں کو اگر ہم سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کے خلاف استعمال کریں گے تو ہماری کامیابی کے امکانات اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تاغوت جادوگر اور اس کے بیٹے جوگاس جادوگر کی خوفناک طاقتوں کے سامنے سردار امیر حمزہ کی فوج زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے گی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو ملکہ حیرت جادو، تاغوت جادوگر اور اس کے بیٹے جوگاس جادوگر میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، وہ دونوں واقعی سردار امیر حمزہ کی فوجوں کے لشکر لمحوں میں تباہ کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو ٹھیک ہے آقا،
آپ شہزادی سسان جادو کو تلسم ہوشربا میں لا کر میرے پاس خفیہ محل میں بھیج دیں۔ اس کے بعد طاغوت جادوگر سے میں خود بات کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، تم بے فکر رہو، میں کل صبح خود جاؤں گا اور تلسم نگری سے شہزادی سسان جادو کو لے کر تمہارے پاس خفیہ محل میں پہنچا دوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں آپ کا اور شہزادی سسان جادو کا انتظار کروں گی آقا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ہوا میں معلق پردے پر سے ملکہ حیرت جادو کا چہرہ غائب ہو گیا۔ جیسے ہی ملکہ حیرت جادو کا چہرہ غائب ہوا، اسی لمحے ایک شعلہ سا بڑکا اور یک لخت پردہ راکھ بن کر گرتا چلا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور سردار امیر حمزہ کی فوج اپنے خیموں میں گہری اور پرسکون نیند سوئی ہوئی تھی۔ البتہ لشکر کی حفاظت کرنے والے پہرے دار جاگ رہے تھے۔ خیموں کے اوپر بڑی بڑی مشلیں روشن تھیں، جن سے میدان میں دور دور تک پھیلے ہوئے خیمے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان مشلوں کی روشنی میں وہاں رات کے وقت بھی دن کا سا سما نظر آ رہا تھا۔ اس روشنی میں وہاں ہونے والی نقل و حرکت بھی صاف دکھائی دیتی تھی۔ عمرو اپنے خیمے میں تھا۔ وہ بستر پر لیٹا کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر چہل قدمی کرتا تھا اور پھر واپس خیمے میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ چہل قدمی کر کے واپس آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر آج شاید نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے لاکھ سونے کی کوشش کی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور اسی طرح اسے کروٹا بدلتے بدلتے آدھی رات ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر سونے کی اور کوشش کی مگر پھر بھی اسے نیند نہ آئی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج مجھے کیا ہو گیا ہے؟ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ باہر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خیموں کے اوپر لگی ہوئی مشلوں کی روشنی خیموں کے اندر بھی آ رہی تھی۔ عمرو حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ عمرو خیمے میں اکیلا سونے کا عادی تھا۔ اس کے ساتھ اگر کوئی ہوتا تو وہ لاکھ کوشش کرتا مگر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ کسی دوسرے کی موجودگی سے اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی تھی اور وہ رات بھر جاگتا رہتا تھا۔ اب اسے یہی احساس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے خیمے میں اکیلا نہ ہو۔ اسے دوسری وجود کی موجودگی کے احساس سے ہی اس کی نیند اچاٹ ہو رہی تھی۔ احساس اسے کئی بار ہوا تھا۔ وہ کئی بار اٹھا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اٹھ کر خیمے کے ایک ایک حصے کو بغور جائزہ لے لیا تھا مگر وہاں نہ کوئی حرکت تھی نہ کوئی آواز، اور عمرو اس احساس کو اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ اپنے بستر پر آ جاتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا آخر کیا مسئلہ ہے۔ میں نے سارا خیمہ چھان مارا ہے، اگر یہاں کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے نظر تو آتا۔ عمرو نے سر جھٹک کر کہا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے کان لگا کر سننے کی کوشش کی کہ اسے کسی کی سانس کی آواز ہی سنائی دے مگر اسے کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ خیمے کا تمام سامان بھی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک طرح پڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہلی دکھائی نہیں دے رہی تھی مگر وہاں کوئی ہوتا تو عمرو کچھ محسوس کرتا، کہیں ایسا تو نہیں یہاں کوئی غیبی حالت میں موجود ہو۔ اچانک عمرو کے ذہن میں خیال ابھرا اور وہ بری طرح سے چونک پڑا اور ایک بار پھر چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے غیبی ہستی کا خیال آنے پر وہ اب اسے آسانی سے دیکھ لے گا۔ کون ہے میرے خیمے میں؟ عمرو نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ساتھ اس کا ہاتھ اپنے تکیے کے نیچے رینگ گیا جہاں وہ خنجر دودی رکھ کر سوتا تھا۔ دوسرے لمحے خنجر دودی ہاتھ میں تھا۔ جواب میں عمرو کو کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے یہاں؟ جو بھی ہے فوراً میرے سامنے آ جائے ورنہ، عمرو نے خنجر دودی لہراتے ہوئے ایک بار پھر تیز لہجے میں کہا، مگر جواب نہ آیا۔ میرے پاس خنجر دودی ہے، میں نے اگر اس خنجر کو ہوا میں اچھال دیا تو تم جو بھی ہوئے اور جہاں بھی ہوئے یہ خنجر خود بخود تمہیں جا لگے گا، پھر تم اپنے نقصان کے خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ عمرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا مگر اب بھی خاموشی چھائی رہی۔ عمرو تیز نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ او تم جاگ گئے؟ اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دی اور عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ کون ہو تم؟ عمرو نے خنجر اور زیادہ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ پہلے اس خنجر کو ہٹاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ مجھے اس خنجر سے خوف آ رہا ہے۔ آواز آئی اور آواز کسی لڑکی کی تھی اور اس کی آواز میں واقعی خوف کا تاثر موجود تھا۔ نہیں، یہ خنجر میں نے اپنی حفاظت کے لیے اٹھایا ہے، تم سامنے آ جاؤ۔ عمرو نے کہا، نہیں عمرو یار، اس خنجر کی موجودگی میں تمہارے سامنے میرا آنا ناممکن ہے اور تم حفاظت کی بات کیوں کر رہے ہو؟ میں یہاں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئی، اس آواز نے کہا اور عمرو اس کی آواز سن کر چونک پڑا۔ او تمہاری آواز، تم شہزادی سسان جادو، کیا یہ واقعی تمہاری آواز ہے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او تو تم نے مجھے پہچان لیا ہے، آواز نے کہا۔ ہاں مگر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں تو تمہارے ماں باپ نے جادو نگری میں بھیج دیا تھا اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب نے تلسم ہوشربا میں تمہارے آنے پر پابندی عائد کر دی تھی اور اس نے جادو نگری کے دروازے بند کر کے انہیں تالے لگا دیے تھے۔
تاکہ نہ کوئی جادو نگری سے باہر آ سکے اور نہ کوئی وہاں جا سکے؟ عمرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ ہاں، میرے باپ نے تمام دروازے بند کر دیے تھے اور تالے بھی لگا دیے تھے، جن کی چابیاں خود ان کے پاس تھیں، مگر آج میرے باپ نے خود وہاں سے مجھے نکالا ہے۔ شہزادی سسان جادو کی آواز سنائی دی۔ او چلو، اچھا ہوا تمہارے باپ نے تمہیں جادو نگری سے رہائی تو دے دی، عمرو نے کہا۔ شہزادی سسان جادو کی آواز چونکہ اس نے پہچان لی تھی، اس لیے اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ عمرو نے خنجر دودی واپس تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ جیسے اس نے خنجر تکیے کے نیچے رکھا، ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کے سامنے شہزادی سسان جادو نمودار ہو گئی۔ اس نے موتیوں والا سفید لباس پہن رکھا تھا، جس میں وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کا چہرہ کملایا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر شدید پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیسی آزادی عمرو یار! میرے باپ نے تو مجھے جادو نگری سے رہائی دلا دی ہے، مگر میں اپنی ماں ملکہ حیرت جادو کی قید میں ہوں، ایسی قید جو جادو نگری سے کہیں زیادہ سخت اور خوفناک ہے۔ شہزادی سسان جادو نے کہا۔ کیا مطلب؟ اگر تم قید ہو تو تم پھر یہاں کیسے نظر آ رہی ہو؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ میں سسان جادو کا سایہ ہوں، اصلی سسان جادو خفیہ محل میں موجود ہے، شہزادی سسان جادو نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ سایہ؟ خفیہ محل؟ میں سمجھا نہیں، عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بتاتی ہوں تمہیں، شہزادی سسان جادو نے کہا، اور پھر وہ عمرو کو خفیہ محل، طاغوت جادوگر اور اس کے بیٹے جوگاہ جادوگر اور شہنشاہ فراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے ارادوں کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی، جسے سن کر عمرو کا چہرہ حیرت، افسوس اور غصے سے بگڑتا چلا گیا۔ او نہیں، تو ملکہ حیرت جادو میرے خوف سے خفیہ محل میں جا چھپی ہے اور اس نے اپنی حفاظت کے لیے شیطان طاغوت جادوگر کو بلا لیا ہے، عمرو نے کہا۔ ہاں، طاغوت جادوگر اور اس کا بیٹا جوگاہ جادوگر بے حد ظالم، بے رحم اور شیطان صرف جادوگر ہے عمرو یار، اور میں اس قدر ظالم، بے رحم اور شیطان صرف جادوگر سے شادی نہیں کر سکتی۔ شہزادی سسان جادو نے کہا۔ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ تم انکار کر دو۔ ملکہ حیرت جادو تمہاری ماں ہے، وہ زبردستی تو تمہاری شادی جوگاہ جادوگر سے نہیں کرے گی، عمرو نے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے، طاغوت جادوگر ایسے جادو جانتا ہے جس پر عمل کر کے وہ میرا دماغ بدل دے گا۔ میرا دماغ بدل گیا تو میں تمہاری سب سے بڑی دشمن بن جاؤں گی، اور پھر شاید میں جوگاہ جادوگر سے شادی کرنے سے بھی انکار نہ کر سکوں، شہزادی سسان جادو نے پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ او تو یہ بات ہے، پھر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ عمرو نے کہا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو عمرو یار کہ میں تمہیں کس قدر پسند کرتی ہوں، تمہارے سوا میں کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے، مگر ایک نہ ایک دن تمہارا دل میرے لیے ضرور پگھلے گا۔ میں اس امید پر زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ بہرحال ان باتوں کے علاوہ تمہارے لیے اہم بات یہ ہے کہ اگر میری جوگاہ جادوگر سے شادی ہو گئی تو اس سے سامری جادوگر کی روح بہت خوش ہو جائے گی، اور شہنشاہ فراسیاب اور میری ماں اس سے جو مانگے گی وہ آسانی سے انہیں مل جائے گا۔ میں نے اپنی طاقتوں سے معلوم کیا ہے کہ میرا باپ اور میری ماں سامری جادوگر کی روح سے سرخ جادو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادو ہے۔ سامری جادوگر کی روح اسی طرح سرخ جادو کی وجہ سے ہی ابھی تک اس دنیا میں موجود ہے، اور دنیا کے تمام جادوگر اسے دیوتا مانتے ہیں۔ اگر میرے ماں باپ کو سرخ جادو مل گیا تو ان کی طاقتوں میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ تلسم و شربا کے تمام جادوگروں پر سرخ جادو کر کے انہیں سرخ جادوگر بنا دیں گے، جس سے ان کی طاقتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں انہیں کوئی ایسا انسان کبھی ہلاک نہیں کر سکے گا جو جادو نہ جانتا ہو۔ سرخ جادوگروں کو صرف سرخ جادوگر ہی ہلاک کر سکتے ہیں۔ تم خود اب سمجھ سکتے ہو کہ تمہاری فوج کے مقابلے پر اگر سرخ جادوگروں کی فوج بھیج دی جائے تو تمہاری فوج کا کیا حشر ہوگا، جبکہ ان سرخ جادوگروں کو نہ کوئی ہلاک کر سکے گا اور نہ ہی زخمی، شہزادی سسان جادو کہتی چلی گئی۔ او، لگتا ہے تمہارے ماں باپ سرخ جادوگروں کی فوج بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری فوج کا مقابلہ کر سکیں، عمرو نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں، اور اگر سرخ فوجیں بن گئی تو پھر تمہاری فوجیں ان کے سامنے چند لمحے بھی نہیں ٹھہر سکیں گی، شہزادی سسان جادو نے کہا، اور شہنشاہ فراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کے اس قدر خوفناک ارادوں کا سن کر عمرو خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ سرخ جادو کے بارے میں اسے معلوم تھا، سرخ جادو سامری جادوگر کے پاس تھا، اور اسی طرح سرخ جادو کی وجہ سے پوری دنیا کے جادوگر اسے اپنا دیوتا مانتے تھے، اور سامری جادوگر کی روح کہیں بھی آ جا سکتی تھی۔ گو کہ عمرو کو پتال میں سامری جادوگر کے سیاہ محبت کو تباہ کر دیا تھا، مگر سامری جادوگر کی روح سرخ جادو کی مدد سے اپنے لیے کہیں بھی نیا محبت بنا سکتی تھی، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ سامری جادوگر کی روح اگر کسی کو اپنا سرخ جادو دے دیتی تو اس کی طاقتوں میں ہزاروں لاکھوں گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اگر یہ سرخ جادو ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ فراسیاب کو مل جاتا تو اس جادو سے تلسم ہوشربا کے تمام جادوگروں کو سرخ جادوگر کا درجہ دے دیتے، جس سے ان جادوگروں کو کم از کم ایسا کوئی انسان ہلاک نہیں کر سکتا تھا جو جادو نہ جانتا ہو۔ ان جادوگروں کو یا تو جادوگر ہلاک کر سکتے تھے یا ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ فراسیاب،
اور اگر واقعی شہنشاہ افراسیاب طلسم ہوشربا کے تمام جادوگروں کو سرخ جادوگر بنا دیتا تو ان سرخ جادوگروں کی فوج کا مقابلہ کرنا سردار امیر حمزہ کی فوج کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ ان جادوگروں پر کوئی نہ تیر اثر کرتا نہ تلوار، یہاں تک کہ انہیں آگ میں زندہ بھی جلایا نہیں جا سکتا تھا، جبکہ سرخ جادوگروں کے حملے کی صورت میں سردار امیر حمزہ کی فوجوں کے کشتوں کے پشتے لگائے جا سکتے تھے، اور ایسی صورتحال میں ظاہر ہے سردار امیر حمزہ اور ان کی فوج کی شکست سے دوچار ہو جاتی، حق کے مقابلے میں باطل کامیاب ہو جاتا، جو کم از کم امرو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارے ماں باپ تو اب بے حد بڑھنا شروع ہو گئے ہیں شہزادی سسان جادو، تم انہیں سمجھاتی کیوں نہیں؟ آخر وہ اس طرح انسانیت کے دشمن کیوں بنے رہتے ہیں؟ میرے سمجھانے کا ان پر بھلا کیا اثر ہوگا؟ تمہاری وجہ سے اب تو وہ مجھے بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، مگر میں ان کی بیٹی نہ ہوتی تو اب تک مجھے بھی ہلاک کر چکے ہوتے۔ ان کی بیٹی ہونے کے باوجود میں ان کی قیدی بنی ہوئی ہوں۔ پہلے میں جادو نگری میں قید کی زندگی گزار رہی تھی اور اب میں طلسم ہوشربا میں ہوں، مگر ایک ایسے خفیہ محل میں جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتی۔ جادو نگری میں تو اپنی مرضی سے رہتی تھی، مگر یہاں مجھے ماں باپ کے ساتھ طاغوت جادوگر کی مرضی سے رہنا ہوگا۔ وہ کہیں گے تو ہنسوں گی، وہ کہیں گے تو رو دو تو میں رو پڑوں گی۔ کھانا پینا، رہنا سہنا اور کپڑے پہننا بھی ان کی ہی مرضی سے ہوگا، اور مجھے وہاں سے باہر آنے کی اجازت دی تو میں بے حد خوش ہوئی کہ میرے باپ کو آخرکار میرا احساس ہو گیا اور انہوں نے میری قید کی زندگی ختم کر دی۔ مجھے اب جادو نگری میں نہیں رہنا پڑے گا اور میں طلسم ہوشربا میں کہیں بھی آسانی سے آ جا سکوں گی۔ مگر میں جیسے ہی جادو نگری سے باہر آئی، میری ایک باخبر طاقت نے فوراً مجھے میرے ماں باپ کے ارادوں کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سب جان کر مجھے بے حد دکھ ہوا تھا، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب میرا باپ بھی ہے اور طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بھی، جس کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ مجھے خفیہ محل میں لے جا رہا تھا اور میں نے خاموشی سے اپنے جسم سے اپنا سایہ الگ کیا اور تمہارے پاس بھیج دیا تاکہ تمہیں اصل حالات سے آگاہ کر سکوں۔ میں سائے کے روپ میں کافی دیر سے یہاں تھی، مگر جب میرے اصلی وجود کو میرا باپ خفیہ محل میں لے کر داخل نہ ہو جاتا، اس وقت تک میں تم سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ تم کافی دیر سے جاگ رہے تھے۔ میرے وجود کو خفیہ محل میں لے جانے سے پہلے اگر میں بول پڑتی تو شہنشاہ افراسیاب کو فوراً اس بات کا پتہ چل جاتا کہ میں اپنا سایہ تمہارے پاس بھیج رہی ہوں۔ شہزادی سسان جادو کہتی چلی گئی۔ اوہ، تو کیا تمہارا وجود خفیہ محل میں داخل ہو گیا ہے؟ امرو نے کہا۔ ہاں، اس لیے تو میں بے فکری سے تم سے بات کر رہی ہوں، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ امرو نے پوچھا۔ میں جو گاہ جادوگر سے شادی کرنا نہیں چاہتی، اس جیسے شیطان جادوگر سے شادی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ میں خودکشی کر لوں، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ او نہیں، خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور خودکشی کرنا ویسے بھی بے حد بزدلانہ فعل ہے، بے حد بزدلانہ، امرو نے کہا۔ تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ طاغوت جادوگر نے اگر جادو کر کے میرا ذہن پلٹ دیا تو پھر میں واقعی کچھ بھی نہیں کر سکوں گی، شہزادی سسان جادو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیا تم کسی طرح طاغوت جادوگر اور اس کے بیٹے کو ہلاک نہیں کر سکتی؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں، میرے لیے یہ ممکن ہوتا تو میں اپنا سایہ تمہارے پاس کیوں بھیجتی؟ شہزادی سسان جادو نے کہا۔ کوشش تو کر سکتی ہو نا، وہ تمہارے آس پاس رہتے ہوں گے، تم موقع پا کر کسی خنجر یا تلوار سے اس پر حملہ کر دو، اور کچھ نہیں تو اپنا جادو استعمال کر کے انہیں کسی کھانے کی چیز میں یا کسی مشروب میں زہر ہی دے دو تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، امرو نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر شہزادی سسان جادو ہنس دی۔ خفیہ محل میرے باپ نے بنایا ہے امرو یار، اور اس محل کی حفاظت میری ماں ملکہ حیرت جادو اور دونوں جادوگر کرتے ہیں۔ میری وہاں کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ ایسی کوئی بھی کوشش میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے میرا سارا جادو چھین کر مجھے زندان میں ڈال دیا جائے، یا پھر فوراً طاغوت جادوگر میرا دماغ پلٹنے کا ہی کرے گا۔ ایسی صورت میں بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ شہزادی سسان جادو نے کہا۔ او ہاں، واقعی یہ سب ممکن ہے، تم تو واقعی بڑی مشکلوں میں پھنس گئی ہو، امرو نے ہونٹ سکور کر کہا۔ اسی لیے تو میں بے حد پریشان ہوں، مجھے تو طاغوت جادوگر سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچ رہا، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ ایک طریقہ ہے، امرو نے کہا، اور اس کے بعد سن کر شہزادی سسان جادو چونک پڑی۔ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ طاغوت جادوگر میرا نہ ہی ذہن پلٹ سکے اور نہ میری جو گاہ جادوگر سے شادی ہو، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تم کہہ رہی ہو کہ تم شہزادی سسان جادو کا سایہ ہو، جو طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں اصلی شہزادی سسان جادو کو کیسے پتا چلے گا؟ کیا تم اس کے پاس خفیہ محل میں جا سکتی ہو؟ امرو نے کہا۔ اوہ، تم اس بات کی فکر مت کرو، میں تمہارے سامنے سائے کے روپ میں ضرور ہوں، مگر میرا اور شہزادی سسان جادو کا ذہن ایک ہی ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سسان جادو سب کچھ سن رہی ہے، شہزادی سسان جادو کے سائے نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، اب میں جو کہوں اسے غور سے سنو، امرو نے کہا۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا، تمہارے ماں باپ تمہارے سر سے میری محبت کا بھوت اتارنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ طاغوت تم پر جادو کرے اور تم نہ صرف مجھے بھول جاؤ بلکہ جو گاہ جادوگر سے شادی کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاؤ۔
تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم واقعی مجھے بھول جاؤ اور جوگاش جادوگر سے شادی کرنے کے لیے مان جاؤ۔ امرو نے کہا، کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہزادی سسان جادو نے چونک کر اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم میرا مطلب نہیں سمجھی، تمہیں یہ سب دکھاوے کے لیے کرنا ہوگا۔ تم سب پر یہ ظاہر کرو کہ چونکہ میری اور تمہاری شادی نہیں ہو سکتی تو اسی لیے تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیا ہے اور تم اب مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ اسی طرح جب تم سے شادی کے لیے کہا جائے تو تم جان بوجھ کر ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگ لینا، یا پھر شادی کی حامی بھرتے ہوئے ان سے کہنا کہ تم شادی 1-2 ماہ سے پہلے نہیں کرو گی، کیونکہ تم زیادہ سے زیادہ جوگاش جادوگر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تاکہ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ اس طرح وہ تمہاری بات مان جائیں گے اور طاغوت جادوگر کو تم پر کوئی جادو کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ امرو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے امرو یار، اگر میں سب کچھ کر دوں تو طاغوت جادوگر واقعی مجھ پر جادو نہیں کرے گا۔ شہزادی سسان جادو نے کہا، بس تمہیں خود پر بھروسہ کر کے تھوڑی سی عیاری اور تھوڑا سا ڈرامہ ہی کرنا پڑے گا اور مجھے یقین ہے کہ تم اس میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ امرو نے کہا، لگتا ہے تم مجھے اپنا جیسا بنانا چاہتے ہو، تم عیار ہو میں عیارہ۔ شہزادی سسان جادو نے ہنس کر کہا تو جواباً امرو بھی ہنس دیا۔ ضرورت کے وقت سب کچھ کرنا پڑتا ہے شہزادی، اور ایسا کرنے سے اگر تمہاری جان بچ جاتی تو اس میں برائی کیا ہے؟ امرو نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری ہدایت پر ضرور عمل کروں گی۔ مگر شہزادی سسان جادو کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ مگر کیا؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ میں عیاری سے کام لے کر اپنی شادی زیادہ سے زیادہ 1-2 ماہ کے لیے ٹال سکتی ہوں، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ شہزادی سسان جادو نے پریشانی کے عالم میں کہا، تم فکر نہ کرو، جب میں تمہیں سامری جادوگر کی روح کے سیاہ محبت سے نکال کر لا سکتا ہوں تو میرے سامنے اس خفیہ محل کی کیا اوقات ہے؟ اور رہا طاغوت جادوگر اس کے بیٹا، تو میں اس کو ناکو چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام امرو عیار نہیں۔ اور ہاں، ملکہ حیرت جادو بھی وہاں موجود ہے، اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا میں اس کا بدلہ ضرور اس سے لوں گا۔ تم اس کے لیے مجھے منع نہیں کرو گی؟ امرو نے کہا، او کیا تم میری ماں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ شہزادی سسان جادو نے گھبرا کر کہا، نہیں خیر، میں اسے ہلاک تو نہیں کروں گا، نہ ہی میں اسے کوئی جسمانی اذیتیں دے سکتا ہوں۔ میں اسے ذہنی صدمہ ضرور پہنچاؤں گا اور وہ صدمہ اس کے جسمانی تکلیف سے کہیں بڑھ کر ہوگا، پھر وہ میرے لیے برا کرنے میں 1000 بار ضرور سوچے گی۔ امرو نے کہا، ٹھیک ہے امرو، اگر تم میری ماں کو زخمی یا ہلاک نہیں کرو گے تو میں تمہارے کسی کام میں کوئی مداخلت نہیں کروں گی۔ شہزادی سسان جادو نے کہا، اس معاملے میں خفیہ محل کے اندر رہ کر کیا تم میری کوئی مدد کر سکو گی؟ امرو نے کسی خیال کے تخت پوچھا، شاید نہیں، میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ وہاں میری حیثیت ایک قیدی کی سی ہوگی، اور قیدی ہو کر بھلا میں تمہاری کیا مدد کر سکوں گی؟ شہزادی سسان جادو نے کہا، ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا میں خود ہی سنبھال لوں گا، تم بس طاغوت جادوگر اور اپنی ماں سے وقت لے لو کہ تمہاری شادی کم از کم 1 ماہ کے لیے تو ضرور ٹل جائے اور طاغوت جادوگر جادو کے ذریعے تمہارا ذہن نہ بدل سکے۔ امرو نے کہا، یہ میں سب کر لوں گی۔ شہزادی سسان جادو نے کہا، تو پھر اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں بہت جلد تلسم و شربا میں آؤں گا اور خفیہ محل تلاش کر کے تمہیں وہاں سے نکال لوں گا۔ امرو نے کہا، یہ یاد رکھنا کہ خفیہ محل کے بارے میں تلسم و شربا میں میرا باپ جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ شہزادی سسان جادو نے کہا، میں جانتا ہوں، شہنشاہ فراز صاحب اگر تمہارا باپ ہے تو میں اس کا بھی باپ بن جاؤں گا، پھر تم دیکھنا وہ خود ہی مجھے خفیہ محل کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہزادی سسان جادو اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے لمحے روشنی سی چمکی اور وہاں سے اچانک شہزادی سسان جادو کا سایہ غائب ہو گیا۔ او نہیں، تو شہنشاہ فراز صاحب اور ملکہ حیرت جادو اب مجھ سے اتنا ڈرنے لگے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے ایک خفیہ محل بنا لیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں ان کے خفیہ محل میں نہیں پہنچ سکوں گا، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اگر میں پتال میں سامری جادوگر کی روح کے سیاہ محبت تک جانے کی ہمت کر سکتا ہوں تو ان کے خفیہ محل میں بھی پہنچ سکتا ہوں۔ تم لا خود کو خفیہ محلات میں چھپا لو ملکہ حیرت جادو۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ تم سے کیا بدلہ لینا، مگر اب تم سے بدلہ لینے میں واقعی مزہ آئے گا۔ میں طاغوت جادوگر اور اس کے بیٹے جوگاش جادوگر کو بھی ہلاک کر دوں گا، تمہارے خفیہ محل کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا، اور پھر میں تمہارا ایسا بھیانک اشر کروں گا کہ واقعی تم پر میرا خوف طاری ہو جائے گا۔ امرو کا خوف جو خواب میں بھی تمہیں ڈراتا رہے گا۔ میں آ رہا ہوں ملکہ حیرت جادو، میں آ رہا ہوں، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یک لخت چٹانوں کی سی سختی ابھر آئی تھی۔ ملکہ حیرت جادو ایک کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں موجود شہزادی سسان جادو یک لخت چونک پڑی، جو ایک تخت پوش پر بیٹھی گہرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ او امی حضور، آپ یہاں؟ کوئی کام تھا تو مجھے پیغام بھیج دیتی، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ شہزادی سسان جادو نے اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ میری بیٹی یہاں خوش تو ہے نا؟ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر شہزادی سسان جادو کو گلے سے لگا لیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ شہزادی سسان جادو نے کہا، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔
ملکہ حیرت جادو نے اس کے سر کا بوسہ لیتے ہوئے کہا تو شہزادی سسان جادو سر ہلا کر دوبارہ تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ ملکہ حیرت جادو اس کے سامنے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور غور سے شہزادی سسان جادو کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہیں امی حضور؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ او یہ بات نہیں ہے، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے کیا واقعی امرو کو اپنے ذہن سے نکال دیا ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ آپ میرے سامنے اس عیار کا نام نہ لیا کریں امی حضور، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے نا کہ میرا بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ بوڑھا مکار اور انتہائی فضول آدمی ہے، میں خواہم خواہش کے لیے جذباتی ہو رہی تھی۔ میں اسے ایک بار نہیں کئی بار آزما چکی ہوں، اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، اور ایسے انسان کے لیے جذباتی ہونے کا کیا فائدہ جس کے دل میں کچھ ہی نہ ہو؟ شہزادی سسان جادو نے منہ بنا کر کہا۔ اگر وہ کسی طرح یہاں آ جائے تو کیا اسے دیکھ کر تمہارا دل پھر سے اس کے لیے پگھل تو نہیں جائے گا؟ ملکہ حیرت جادو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ شہزادی سسان جادو کی آنکھوں میں کچھ پڑھنے اور جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ کبھی نہیں، اول تو وہ یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ اس خفیہ محل میں حفاظت کے جو انتظامات ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، جن کو ختم کرنا کم از کم امرو کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر بھی اگر وہ یہاں آ گیا تو آپ مجھے اس کی سب سے بڑی دشمن پائیں گی۔ میں امرو کو اس بار اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گی۔ شہزادی سسان جادو نے کہا، کیا تم نے جادو نگری سے نکلنے کے بعد امرو سے ملنے کی کوشش کی تھی؟ ملکہ حیرت جادو نے اسی طرح بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے نہیں تو میں بھلا امرو سے کیسے مل سکتی ہوں؟ مجھے جادو نگری سے ابا حضور خود نکال کر یہاں لائے تھے، انہوں نے تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ شہزادی سسان جادو نے کہا۔ حالانکہ ملکہ حیرت جادو کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ بدل گیا تھا، مگر پھر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ جب تم خفیہ محل میں آئی تھی تو تم اکیلی ہی تھی، تمہارا سایہ تمہارے ساتھ نہیں تھا؟ کیا مجھے بتاؤ گی کہ تم نے اپنا سایہ کہاں بھیجا تھا اور کیوں؟ ملکہ حیرت جادو نے اسے تیز نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ او تو آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ شہزادی سسان جادو نے چونک کر کہا، شک کی بات نہیں ہے بیٹی، میں تمہاری ماں ہوں۔ خفیہ محل کی جادوئی طاقتوں نے ابھی ابھی مجھے بتایا ہے کہ جب تم شہنشاہ فراسیاب کے ساتھ خفیہ محل میں داخل ہوئی تھی تو تمہارے ساتھ تمہارا سایہ نہیں تھا، تمہارا سایہ تمہارے آنے کے بہت دیر بعد آیا تھا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، تو پھر آپ اپنی طاقتوں سے پوچھ لیں کہ میرا سایہ کہاں تھا اور اتنی دیر بعد یہاں کیوں آیا تھا؟ شہزادی سسان جادو نے منہ بنا کر کہا، یہ بات تمہارے باپ کے علم میں آ چکی ہے بیٹی، جادوئی طاقتوں سے پوچھ کر وہ ان کی نظروں میں تمہاری عزت کم نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم خود ہی بتا دو۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور اگر میں نہ بتاؤں تو؟ شہزادی سسان جادو نے غصیلے لہجے میں کہا، تب پھر مجبوراً ہمیں پتال کی خوفناک چنگاشی بدرو کو بلانا ہوگا جو ہمیں آسانی سے سب کچھ بتا دے گی۔ وہ باخبر بدرو ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوتا، مگر چنگاشی بدرو کے بارے میں تم جانتی ہی ہو، وہ ایک خون شام بدرو ہے، تمہارے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے وہ ہم سے خون مانگے گی اور پھر مجھے یا شہنشاہ میں سے کسی ایک کو اپنا خون پلانا ہی پڑے گا۔ اسے خون پلانے سے ہم ہلاک تو نہیں ہوں گے، مگر جسم میں دوبارہ خون بنانے کے لیے ہمیں کئی روز بستر پر ہی گزارنے پڑیں گے۔ اب اگر تم ہم میں سے کسی کا نقصان چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ ملکہ حیرت جادو نے خشک لہجے میں کہا، او نہیں، آپ کے خشک لہجے سے مجھے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ دونوں ابھی تک مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔ بہرحال میں آپ دونوں کا نقصان کبھی نہیں چاہوں گی، اس لیے میں خود ہی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ شہزادی سسان جادو نے کہا، سچ سچ بتانا، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور شہزادی سسان جادو ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ میں نے اپنا سایہ امرو عیار کے پاس بھیجا تھا، شہزادی سسان جادو نے کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو اچھل پڑی۔ دوسرے لمحے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ امرو عیار کے پاس؟ کیوں؟ ملکہ حیرت جادو نے غصیلے لہجے میں کہا، میں آخری بار امرو سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ شہزادی سسان جادو نے سر جھکا کر بے حد دھیمے لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو اسے بددستور تیز اور چبھنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا کہا اس نے؟ ملکہ حیرت جادو نے جیسے خود پر جبر کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ابھی شہزادی سسان جادو کو تھپڑ مار دے گی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے، امی حضور، اس نے کہا کہ میں ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ فراسیاب کی بیٹی ہوں، جن سے وہ بے پناہ نفرت کرتا ہے، اور میں چونکہ جادوگرنی ہوں اس لیے وہ مجھے پسند بھی نہیں کرتا۔ میں نے ایک مرتبہ چونکہ اس کی جان بچائی تھی اس لیے اس نے میری بھی مدد کی تھی اور مجھے سامری جادوگر کے سیاہ محبت سے نکال لایا تھا۔ ایسا کر کے اس نے میرا احسان اتار دیا تھا، اور اب امرو مجھے صاف صاف جواب دے رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ شہزادی سسان جادو نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر تم نے کیا کہا تھا اسے؟ ملکہ حیرت جادو نے پوچھا۔ جب اس نے مجھے صاف جواب دیا تھا تو میں اس سے کوئی بات کیے بغیر واپس آ گئی۔ اس سے بات کرنے کا جب کوئی فائدہ نہیں تھا تو میں بھلا وہاں رک کر کیا کر سکتی تھی؟
شہزادی سسان جادو نے کہا، کیا تم نے اسے خفیہ محل کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ ملکہ حیرت جادو نے پوچھا، نہیں، جس محل کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں تھا، اس کے بارے میں بھلا میں کیا بتا سکتی تھی؟ شہزادی سسان جادو نے روتے ہوئے کہا، کیا وہ طاغوت جادوگر اور اس کے بیٹے جوگاش جادوگر کے بارے میں بھی نہیں جانتا؟ ملکہ حیرت جادو نے اس طرح بے حد سخت اور غصیلے لہجے میں پوچھا، نہیں، میں نے اسے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، اگر وہ خود سے کچھ جانتا ہو تو میں کہہ نہیں سکتی۔ شہزادی سسان جادو نے کہا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اگر تم اپنے دل سے عمرو کو نکال چکی ہو تو پھر یہ آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا افسوس ہے کہ عمرو تمہیں پسند نہیں کرتا؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، نہیں، مجھے آپ کی اس طرح غصے سے سوال کرنے پر رونا آ رہا ہے، اگر آپ یہ باتیں مجھ سے پیار سے پوچھتی تو تب میں آپ کو سچ سچ بتا دیتی۔ شہزادی سسان جادو نے کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر اطمینان آ گیا، تم نے اگر واقعی سچ سچ بتایا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بار پھر سوچ لو شہزادی سسان جادو، اگر تمہاری کوئی بھی بات غلط ہوئی تو اپنے باپ کے قہر سے تم نہیں بچ سکو گی۔ شہنشاہ صاحب سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اسے یہ ہرگز برداشت نہیں ہوگا کہ اس کی اولاد اس کے سب سے بڑے دشمن سے ملے، جو اس کی ماں کا دشمن ہو۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اس بار اس کا لہجہ بے حد نرم تھا، میں نے سچ کہا ہے، اگر اب بھی آپ کو میری باتوں کا یقین نہیں تو مجھے اپنے ساتھ پتال کی چنگاری بدرو کے پاس لے چلیں، میں اسے اپنا خون پلا دوں گی، خون پی کر وہ آپ کو سچ سچ بتا دے گی۔ شہزادی سسان جادو نے کہا، او، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں اور تمہاری زبان نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ تم نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اب آرام کرو، میں شہنشاہ صاحب کو جا کر اطمینان دلاتی ہوں کہ اس کی اولاد نے اس کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی اور عمرو کو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ابا حضور کو اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو وہ میرا خون دے کر چنگاشی بدرو سے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں، میں ہر لمحے اس کے ساتھ پتال میں جانے کے لیے تیار رہوں گی۔ شہزادی سسان جادو نے اسی طرح مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں، اور ہاں، میں نے طاغوت جادوگر سے بات کی ہے، اس نے تمہیں 2 ماہ دینے سے انکار کر دیا ہے، میرے اصرار پر اس نے تمہیں سوچنے کے لیے صرف 1 ہفتے کا وقت دیا ہے، 1 ہفتے تک تم یہاں آزاد ہو، خوب اچھی طرح سے سوچ لو، اگر 1 ہفتے کے بعد تم نے جوگاش جادوگر سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میں اور شہنشاہ اس سے تمہاری زبردستی شادی کرانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، 7 دن؟ صرف 7 دن؟ لیکن امی حضور، شہزادی سسان جادو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، ہاں، صرف 7 دن، اور یہ 7 دن بھی تمہیں میں نے دلائے ہیں، ورنہ طاغوت جادوگر تمہیں 7 منٹ بھی نہیں دینا چاہتا تھا، وہ جلد سے جلد تمہاری اپنے بیٹے سے شادی کرانا چاہتا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ٹھیک ہے، شادی سے میں نے پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا اور نہ اب کروں گی، میں تو صرف جوگاش جادوگر کو زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی کہ شادی کے بعد وہ مجھے خوش بھی رکھ سکتا ہے یا نہیں، اس لیے میں نے آپ سے 1-2 ماہ کا وقت مانگا تھا، لیکن آپ اور ابا حضور اگر جلد سے جلد مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، 7 دن ہی صحیح، میں اور کیا کہہ سکتی ہوں۔ شہزادی سسان جادو نے بجے بجے سے لہجے میں کہا، تم ہماری بیٹی ہو شہزادی سسان جادو، اور تم سے زیادہ ہم جوگاش جادوگر کو جانتے ہیں، وہ تمہیں جس قدر خوش رکھ سکتا ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال 7 دن بہت ہیں، 7 دن تم جوگاش جادوگر کے ساتھ رہو گی تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، مجھے یقین ہے تم 2-3 دنوں میں ہی یہ مان لو گی کہ جوگاش جادوگر سے بہتر شوہر تمہیں کوئی اور نہیں مل سکتا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور شہزادی سسان جادو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملکہ حیرت جادو کے اٹھتے ہی وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ملکہ حیرت جادو نے ایک بار پھر اسے گلے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور مڑ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ 7 دن؟ او، یہ کیا ہو گیا؟ عمرو نے تو کہا تھا میں کم از کم 1 ماہ تک اپنی شادی جوگاش جادوگر سے نہ ہونے دوں، مگر یہ 7 دن اب کیا ہوگا؟ کیا عمرو یار ان 7 دنوں تک یہاں پہنچ جائے گا؟ کیا وہ مجھے یہاں سے نکال سکے گا؟ اور کیا وہ ان 7 دنوں میں اس خفیہ محل کو تلاش کر کے اسے تباہ کر سکے گا؟ ملکہ حیرت جادو کے جانے کے بعد شہزادی سسان جادو نے دل ہی دل میں پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا، پھر وہ دب سے تخت پوش پر بیٹھ گئی اور یہ سوچنا شروع ہو گئی اگر ان 7 دنوں میں عمرو یہاں نہ آیا تو وہ کیا کرے گی؟ کیا واقعی سے جوگاش جادوگر سے شادی کرنی پڑے گی؟ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جوگاش جادوگر سے شادی نہیں کروں گی، اب مجھے صرف 7 دنوں تک انتظار کرنا پڑے گا، اگر ان 7 دنوں میں عمرو یار یہاں نہ آیا تو میں خودکشی کر لوں گی، ہاں، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان ختم کر لوں گی، اگر میری شادی ہوگی تو صرف عمرو سے ہوگی ورنہ کسی سے نہیں۔ شہزادی سسان جادو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر یک لخت انتہائی سخت اور ٹھوس پن کی تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، جیسے اس نے واقعی قطعی فیصلہ کر لیا ہو، یا تو وہ عمرو سے شادی کرے گی یا پھر وہ واقعی خودکشی کر لے گی۔ عمرو یار اپنے اعلیٰ نسل کے سفید عربی گھوڑے کو بکڈر دوڑاتا ہوا تلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ شہزادی سسان جادو کے سائے نے شہنشاہ صاحب اور ملکہ حیرت جادو کے ارادوں کے بارے میں بتا کر اس کے ذہن میں ہلچل سی مچا دی تھی۔
इससे यही फिक्र लाहक हो रही थी कहीं ससान जादू खुफिया महल में जाकर फंसी ना जाए। हो सकता है शहनशाह अफरासियाब, मलका हैरत जादू और तागूत जादूगर इसकी अयारी में ना आए और तागूत जादूगर इसका जहन बदलने के लिए फौरन ही इस पर जादू कर दे। ऐसी सूरत में वो शहजादी ससान जादू की जबरदस्ती जोगाश जादूगर से शादी करा सकते थे, और शहजादी ससान जादू और जोगाश जादूगर की शादी होने का मतलब था कि शहनशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू सुरख जादू के मालिक बन जाएंगे। और ये इस कदर खौफनाक बात थी कि उमरू से रहा नहीं जा रहा था। वो आधी रात के वक्त ही सरदार अमीर हमजा से मिलने इनके खैमे में चला गया था। सरदार अमीर हमजा अपने खैमे में सो रहे थे। उमरू के जगाने पर वो जाग गए और उमरू ने इन्हें शहजादी ससान जादू की बताई हुई तमाम बातें बता दी, जिसे सुनकर सरदार अमीर हमजा भी परेशान हो गए थे। उन्होंने फौरन ही उमरू को इजाज़त दे दी कि वो जल्द से जल्द तिलस्म होशरबा रवाना हो जाए। तिलस्म होशरबा में जाकर वो खुफिया महल को तलाश करे और जैसे भी मुमकिन हो वह तागूत जादूगर और उसके बेटे जोगास जादूगर को हलाक कर दे। सरदार अमीर हमजा ने इन दोनों जादूगरों को हलाक करने पर उमरू को एक बहुत बड़ा खजाना इनाम में देने का फैसला किया था, और पेशगी नेक शगुन के तौर पर उन्होंने 2 कीमती मालाएं उमरू को दे दी थीं। पेशगी इनाम और कामयाबी पर मिलने वाले खजाने के बारे में सुनकर उमरू यार बेहद खुश हुआ था। इसने सरदार अमीर हमजा को यकीन दिलाया था कि वो हर हाल में तागूत जादूगर और उसके बेटे जोगास जादूगर को हलाक कर देगा और शहनशाह अफरासियाब का बनाया हुआ खुफिया महल भी तबाह कर देगा। इसके लिए चाहे इसे अपनी जान जोखों में ही क्यों न डालनी पड़े। सरदार अमीर हमजा ने इसकी कामयाबी के लिए दुआएं की और उमरू इन्हें सलाम करके इसके खैमे से निकल आया। फिर अपने खैमे में आकर इसने जंबील से सुनहरी तख्ती निकाली और इस तख्ती से खुफिया महल, तागूत जादूगर, जोगास जादूगर और मलका हैरत जादू के बारे में मालूम करने लगा। मगर सुनहरी तख्ती ने इससे कहा कि वो तिलस्म शुबा की तरफ रवाना हो जाए। इसकी मदद के लिए मुहाफिज बोना ज़रूरत के वक्त खुद ही बाहर आ जाएगा और इसकी मुश्किलों को आसान करने का इसे हल बता देगा और मुमकिन हद तक भी मदद करता रहेगा। मुहाफिज बोने के साथ होने का जानकर उमरो यार मुतमईन हो गया था। वो जानता था कि मुहाफिज बोना अगर इसके साथ होगा तो वो उसे मामूली सी आंच भी नहीं आने देगा। वो इसे आसानी से बड़ी सी बड़ी मुश्किलों से निकाल लेता था। उमरू चूँकि सारी रात का जागा हुआ था, इसीलिए वो कुछ देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया ताकि ताज़ा दम होकर वो तिलस्म होशरबा में जा सके। बिस्तर पर लेटते ही इसकी आंख लग गई। जब वो जागा तो दोपहर हो रही थी। इतनी देर सोए रहने से वो परेशान तो ज़रूर हुआ था, मगर चूँकि अभी सूरज सर पर था इसलिए इसने नहा धोकर कपड़े बदले, खाना खाया और फिर ताज़ा दम होकर अस्तबल में चला गया। फिर कुछ देर बाद वो अपने मखसूस घोड़े पर तिलस्म होशरबा की तरफ उड़ा जा रहा था। तिलस्म होशरबा की सरहद पर आग आसमान से बातें करती हुई दीवारों से इसे दूर ही दिखाई दे रही थी। वो घोड़ा एक छोटे मगर घने जंगल में ले आया। जंगल में हर तरफ घनी झाड़ियां फैली हुई थीं। इन झाड़ियों के दरमियान छोटी छोटी पगडंडियां सी बनी हुई थीं। ये जंगल चूंकि उमरू का देखा वाला था, इसीलिए वो घोड़ा इन पगडंडियों पर दौड़ाता रहा। जंगल के वस्त में आकर इसने घोड़ा रोक लिया। अब वो आगे पैदल चलना चाहता था। आगे जंगल में जादूगर भी छुपे हो सकते हैं और तिलस्म होशरबा के मुहाफिज जादुई पुतले भी, इसलिए उमरू इनसे बचकर सरहद की तरफ जाना चाहता था, जिसके लिए इसका बेस बदलना बेहद ज़रूरी था। घोड़े से उतरकर इसने घोड़ा वहीं छोड़ा और आगे बढ़ गया। घनी झाड़ियों में आकर वो रुका और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा, मगर वहाँ कोई नहीं था। इससे पहले कि वो अपना बेस बदलने के लिए जंबील से सामान अयारी निकालता, अचानक जंबील से मुहाफिज बोने ने सर निकाल लिया। आका, मैं जंबील से बाहर आ जाऊं? मुहाफिज बोने ने सर उठाकर उमरू की तरफ देखते हुए बड़े मासूम लहजे में कहा। ओह, तुम ठीक है, आ जाओ, उमरू ने कहा। उमरू का इतना कहने की देर थी कि मुहाफिज बोना जंबील से उछलकर किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ उमरू के ऐन सामने आ गया। अब जंबील से बाहर आ ही गए हो तो यह भी बता दो कि मैं ऐसे किस जादूगर या जादूगरनी का रूप बदलूं जिसे देखकर सरहदी मुहाफिज धोखा खा जाएं और मैं आग की दीवार से गुजरकर दूसरी तरफ चला जाऊं? उमरू ने मुहाफिज बोने से मुखातिब होकर पूछा। आप कोई भी रूप धार लें आका, मगर आप आग की इस दीवार की दूसरी तरफ नहीं जा सकेंगे। मुहाफिज बोने ने जवाब दिया तो उमरू चौंक पड़ा। दूसरी तरफ नहीं जा सकूंगा, क्या मतलब? उमरू ने हैरान होते हुए कहा। शहनशाह अफरासियाब ने खास मुद्दत तक इन तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है आका। आग की दीवार से गुजरकर ना कोई जादूगर और जादूगरनी दूसरी तरफ जा सकते हैं और ना ही दूसरी तरफ से इस तरफ कोई आ सकता है, मुहाफिज बोनी ने कहा। और फिर मैं तिलस्म होशरबा कैसे जाऊंगा? कितनी मुद्दत के लिए ये रास्ते बंद हुए हैं? उमरू ने परेशान होकर कहा। उस वक्त तक जब तक शहजादी ससान जादू जोकास जादूगर से शादी नहीं हो जाती और शहनशाह अफरासियाब को सामरी जादूगर का सुरख जादू नहीं मिल जाता, मुहाफिज बोनी ने जवाब दिया। और उमरू के चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए। और ये सब इंतजाम शहनशाह अफरासियाब ने मेरे लिए किए हैं ताकि मैं किसी तरह भी तिलस्म होशरबा में दाखिल न हो पाऊँ, उमरू ने कहा। हाँ आका, शहनशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू इस बार आपका कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने तिलस्म होशरबा में न सिर्फ तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं, बल्कि उन्होंने तिलस्म होशरबा के अंदर भी इंतजाम कर रखे हैं। आप जैसे ही दाखिल हों, इन्हें आपकी आमद का फौरन पता चल जाए और वो आपकी फौरी हलाकत कर सकें, मुहाफिज बोनी ने जवाब देते हुए कहा।
یہ تم میری مدد کرنے کے لیے زنبیل سے باہر آئے ہو یا مجھے پریشان کرنے کے لیے؟ عمرو نے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں آپ کا غلام ہوں آقا، میں بھلا آپ کو پریشان کیسے کر سکتا ہوں؟ محافظ بونی نے کہا، میرے لیے طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور طلسم ہوشربا کے اندر ایسے انتظامات کر دیے گئے ہیں کہ وہاں جاتے ہی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو میرے بارے میں علم ہو جائے گا اور وہ میری ہلاکت کا انتظام کر دیں گے۔ یہ میرے لیے پریشانی والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ پریشان ہو جائیں پھر میرا بھلا آپ کا غلام ہونے کا کیا فائدہ؟ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر بتاؤ میں طلسم ہوشربا میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ عمرو نے سر جھٹک کر کہا۔ اس کے چہرے پر بددستور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ خفیہ راستے سے؟ محافظ بونے نے کہا اور عمرو چونک پڑا۔ خفیہ راستہ؟ کیا مطلب؟ کیا طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہے؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں آقا، گو کہ شہنشاہ افراسیاب نے طلسم ہوشربا میں آنے اور جانے کے لیے تمام جادوگروں اور جادوگرنیوں پر پابندی لگا دی ہے، مگر شہنشاہ افراسیاب کا دنیا کے دوسرے بڑے جادوگروں سے رابطہ رہتا ہے۔ ان جادوگروں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وہ اپنے خصوصی ایلچی جادوگروں کو اسی خفیہ راستے سے باہر بھیجتا ہے اور دوسرے جادوگروں کے ایلچی بھی اس خفیہ راستے سے شہنشاہ افراسیاب تک اپنے پیغامات لے کر جاتے ہیں۔ محافظ بونے نے کہا اور عمرو کا چہرہ کھل اٹھا۔ بہت خوب، پھر تو وہ خفیہ راستہ سیدھا افراسیاب کے شاہی محل کی طرف جاتا ہوگا؟ عمرو یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، شہنشاہ افراسیاب کے پائیں باغ میں ایک تالاب ہے جس میں بظاہر رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی رہتی ہیں، مگر آنے اور جانے والا خفیہ راستہ اسی تالاب سے نکلتا ہے۔ تالاب کے باہر بے شمار پہرے دار جادوگر موجود رہتے ہیں جو تالاب سے باہر آنے والے جادوگر ایلچیوں سے ان کی شناخت معلوم کرتے ہیں اور پھر انہیں شہنشاہ افراسیاب تک پہنچا دیتے ہیں۔ پیغام لانے والے ایلچی جادوگر کو واپس اسی تالاب سے گزر کر باہر آنا پڑتا ہے اور یہ کام جادوگروں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ محافظ بونے نے کہا، وہ راستہ کہاں ہے؟ کیا اسی جنگل میں ہے وہ راستہ؟ عمرو نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ خفیہ راستے کے بارے میں اسے واقعی پہلی مرتبہ پتہ چل گیا تھا، ورنہ وہ اسی طرح کسی نہ کسی جادوگر یا جادوگرنی کا بیس بدل لیا کرتا تھا اور آگ کی دیوار کی دوسری طرف موجود سرحدی جادوگر محافظوں کو احمق بنا کر طلسم ہوشربا میں داخل ہو جاتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ کئی بار پکڑا بھی جا چکا تھا، مگر اپنی چالاکی اور عیاری سے وہ ایسے ہی طریقے سے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہے تو وہ لازماً ایسے ہی راستے کو ترجیح دیتا تاکہ کم سے کم وقت میں وہ جلد سے جلد طلسم ہوشربا میں داخل ہو جائے۔ اس خفیہ راستے کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ راستہ سیدھا شہنشاہ افراسیاب کے محل تک جاتا تھا۔ عمرو اپنے انہی خیالوں میں مگن تھا کہ اسے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ نہیں آقا، وہ خفیہ راستہ اس جنگل میں نہیں ہے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ او تو پھر کہاں ہے؟ عمرو نے چونک کر کہا، اس کے لیے آپ کو نیلے دریا کی طرف جانا ہوگا، وہاں پہنچ کر ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خفیہ راستہ کہاں ہے۔ محافظ بونے نے کہا، نیلا دریا؟ اوہ، نیلا دریا تو طلسم ہوشربا کی جنوبی سمت میں ہے، میں شمالی سمت میں ہوں، مجھے مشرق مغرب کا طویل ترین چکر کاٹ کر دوسری طرف جانا پڑے گا اور اس طرف جاتے ہوئے مجھے کئی روز لگ جائیں گے، شاید 2 ہفتوں سے بھی زیادہ۔ عمرو نے ایک بار پھر پریشان ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ گھوڑے پر سفر کریں گے تو ایسا ہی ہوگا آقا۔ محافظ بونے نے مسکرا کر کہا، تمہارا مطلب ہے کہ میں زنبیل سے کراماتی چیزوں کا استعمال کروں؟ عمرو نے چونک کر کہا، آپ طلسم ہوشربا میں جا رہے ہیں آقا، جہاں اس بار آپ کو ہلاک کرنے کا قطعی اور انتہائی خوفناک انتظام کیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنی کراماتی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ آسانی سے کسی ظاہری یا اندھی موت کا شکار ہو جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ شہنشاہ افراسیاب نے طلسم ہوشربا میں میری موت کے لیے کون کون سا حربہ استعمال کرنے کا انتظام کیا ہے؟ ان خطروں سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو نے چند لمحے توقف کے بعد محافظ بونے سے پوچھا۔ ضرور آقا، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو بتاؤ، انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا اور محافظ بونا اسے تفصیل بتانے لگا، جسے سنتے ہی عمرو یار کے چہرے پر ایک بار پھر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے۔ سوچ لو ملکہ حیرت جادو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی ایک بار پھر ہمیں چکما دے رہی ہو، وہ ہم سے زیادہ اس بدبخت عمرو پر بھروسہ کرتی ہے۔ اس نے جو کچھ کہا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ بالکل سچ تھا؟ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہوا میں معلق ایک اور سیاہ کپڑے پر ملکہ حیرت جادو کے نمودار ہونے والے چہرے سے مخاطب ہو کر کہا، ملکہ حیرت جادو کے خفیہ محل سے ایک اور جادو پتلا پیغام لایا تھا جو پہلے کی طرح ہوا میں پردہ سا تان کر غائب ہو گیا تھا، اور پھر اس پردے پر ملکہ حیرت جادو کا چہرہ ابھر آیا تھا اور ملکہ حیرت جادو نے اسے وہ تمام باتیں بتا دیں جو شہزادی سسان جادو نے اسے بتائی تھیں۔ اس لیے شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو سے چکما دینے والی بات کی تھی۔ آپ بے فکر رہیے آقا، میں نے شہزادی سسان جادو کا چہرہ پڑھا تھا، مجھے اس کے چہرے پر جھوٹ اور فریب کے کوئی تاثرات نظر نہیں آئے تھے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے جواب دیتے ہوئے کہا،
تم کہتی ہو تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اب ایسا لگ رہا ہے جیسے شہزادی سسان جادو نے تمہیں محض بہلانے کی کوشش کی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اگر آپ کے دل میں شکوک ہے تو پھر میں شہزادی سسان جادو کو اپنے کمرے میں بلا لیتی ہوں۔ میں ہر پل اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گی تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے جو ہمارے یہاں طاغوت جادوگر کے خلاف جاتی ہو۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ویسے تو اب شہزادی سسان جادو اور اس کا سایہ اور اس کی کوئی جادوئی طاقت خفیہ محل سے باہر نہیں نکل سکتی، مگر اس کے باوجود شہزادی پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اندر ہی اندر طاغوت جادوگر اور اس کے بیٹے جوگاس جادوگر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو معمولی سی خراش بھی آ گئی تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ہم سامری جادوگر کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر شہزادی سسان جادو نے انہیں کوئی پیغام پہنچا دیا تو الٹا سامری کی روح ہم سے ناراض ہو جائے گی اور پھر وہ ہمیں کوئی بھی سزا دے سکتی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، او ہاں، ایسا خطرہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں ابھی شہزادی سسان جادو کو اپنے کمرے میں لے آتی ہوں، اور اگر آپ کہیں تو میں اس کی شادی ہونے تک اس کی ساری جادوئی طاقتیں معطل کر دیتی ہوں، تاکہ اگر شہزادی سسان جادو کے دل میں ذرا سی بھی ہمارے خلاف کوئی بات ہو تو وہ اس پر عمل نہ کر سکے۔ جادو معطل ہونے کی صورت میں وہ عمرو کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، بہت خوب، یہ سب سے بہتر اور پائیدار حل ہے ملکہ حیرت جادو۔ اگر شہزادی سسان جادو کا جادو وقتی طور پر ختم کر دیا جائے تو وہ طاغوت جادوگر، جوگاس جادوگر اور خفیہ محل کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بہت خوب، تم واقعی بہت ذہین ہو، اس سے بہتر دوسرا کوئی حل ہی نہیں ہو سکتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو پھر یہ کام میں ابھی کر دیتی ہوں۔ اس طرح میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہونے والے تمام خدشات قطعی طور پر ختم ہو جائیں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، بالکل ٹھیک، جاؤ اور جا کر شہزادی سسان جادو سے اس کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جادو ختم کر دو۔ اسے خفیہ محل میں ایک عام لڑکی بن کر رہنا ہوگا۔ جب تک وہ عام لڑکی بنی رہے گی ہمیں کم از کم اس سے اطمینان رہے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو پردے سے ملکہ حیرت جادو کا چہرہ غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے شعلہ سا لپکا اور پردہ یک لک راکھ بن کر گرتا چلا گیا۔ عمرو سے زیادہ ہمیں اپنی بیٹی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ عمرو تو کبھی خفیہ محل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، مگر سسان جادو تو محل کے اندر موجود ہے۔ وہ واقعی اپنی طاقتوں سے خفیہ محل کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، طاغوت جادوگر کو بھی اور جوگاس جادوگر کو بھی۔ مگر اب میں مطمئن ہوں ملکہ حیرت جادو اس کا سارا جادو ختم کر دے گی اور شہزادی سسان جادو ایک عام سی لڑکی بن کر رہ جائے گی۔ پھر وہ چاہے گی بھی تو کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اچانک اس کے سامنے زمین پر دھماکہ سا ہوا، زمین پھٹی اور اس میں سے ایک سیاہ پتلا نکل کر باہر آ گیا۔ عمرو یار تلسم ہوشربا میں داخل ہو گیا ہے آقا، سیاہ پتلے نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب بری طرح سے اچھل پڑا۔ او، کہاں ہے وہ تلسم ہوشربا میں کیسے داخل ہوا ہے؟ میں نے تو تمام سرحدی راستے بند کر رکھے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت، غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا، وہ اشوالہ کے راستے سے اندر آیا تھا آقا۔ سیاہ پتلے نے اسی طرح چیختی ہوئی آواز میں کہا، اشوالہ کا راستہ؟ او، اسے اشوالہ کے راستے کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ راستہ تو بہت خفیہ تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اور زیادہ چونکتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا۔ وہ اشوالہ کے راستے سے گزر کر جیسے ہی تالاب سے باہر آیا مجھے اس کے بارے میں فوراً علم ہو گیا، اور آپ کا حکم تھا کہ جیسے ہی عمرو تلسم ہوشربا میں داخل ہو میں فوراً آپ کو خبر کر دوں۔ سیاہ پتلے نے کہا، کہاں ہے وہ؟ تالاب کے محافظوں نے اسے ہلاک یا گرفتار کیوں نہیں کیا؟ وہ سب وہاں کیا کر رہے تھے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے وہاں دو سیاہ لبادوں والے جادوگر نمودار ہو گئے۔ دونوں بےحد لہیم شہیم جادوگر تھے۔ انہوں نے ایک سوکھے سڑے سے بوڑھے کو رسیوں سے باندھ کر بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ اس بوڑھے کا سر ڈھلکا ہوا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم عمرو یار کو گرفتار کر کے اور باندھ کر لے آئے ہیں آقا، ایک سیاہ پوش جادوگر نے نہایت موت لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ، یہ عمرو یار ہے، یہ واقعی عمرو یار ہے۔ اسے باندھ کر اور بے ہوش کر کر یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ عمرو جہاں نظر آئے اسے فوراً ہلاک کر دینا۔ میں اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، میں اس کی لاش دیکھنا چاہتا تھا۔ صرف لاش؟ شہنشاہ افراسیاب نے گرجتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ سیاہ پتلے نے شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، تم جاؤ یہاں سے، جاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ سیاہ پتلے نے جھک کر شہنشاہ افراسیاب کو سلام کیا اور پھٹی ہوئی زمین میں سما گیا اور زمین پہلے کی طرح برابر ہوگی۔ سیاہ پوش جادوگر شہنشاہ افراسیاب کو غصے میں دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو احمقو؟ اسے ہلاک کر دو، ابھی اور اسی وقت ہلاک کر دو، اس سے پہلے کہ اسے ہوش آ جائے۔ اسے ہلاک کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے کر دو، جلدی کرو، شہنشاہ افراسیاب نے چیختے ہوئے کہا، اور سیاہ پوش جادوگروں نے بکھلا کر بے ہوش عمرو کو فوراً زمین پر ڈال دیا۔ ان میں سے ایک جادوگر کے ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے کے پاس کلہاڑا تھا۔ تلوار بردار سیاہ پوش جادوگر نے فوراً تلوار بلند کی۔
دوسرے لمحے تلوار چمکی اور بے ہوش بندے ہوئے عمرو کی گردن پر پڑی اور عمرو کی گردن اس کے تن سے کٹ کر لڑکتی ہوئی عین شہنشاہ افراسیاب کے قدموں میں آ گری۔ عمرو کا بھی سر کا دڑ بری طرح سے تڑپنے لگا اور اس کی کٹی ہوئی گردن سے یک لخت خون کے فوارے اچھل پڑے۔ دوسرے لمحے کلہاڑا بردار جادوگر حرکت میں آیا اور اس نے کلہاڑے سے عمرو کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ ہا ہا ہا، ہلاک ہو گیا عمرو یار، ہلاک ہو گیا، میرا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ہلاک ہو گیا۔ ہا ہا ہا، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں یاروں کے یار عمرو یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے اپنے قدموں میں عمرو کا کٹا ہوا سر دیکھ کر یک لفظ زور زور سے کہکے لگانے شروع کر دیے۔ دوسرے لمحے اس نے عمرو کے سر کو زوردار ٹھوکر ماری جو اڑتی ہوئی سیاہ پوش جادوگروں کے قریب جا گری۔ اس کے سر کے بھی ٹکڑے کر دو اور پھر اس کی لاش کے سارے ٹکڑے اکٹھے کر کے تلسم ہوشربا کے سیاہ جنگل میں پھینکو جہاں خون خوار درندے موجود ہیں۔ وہاں سے تم دونوں اس وقت تک واپس مت آنا جب تک درندے تمہارے سامنے ان تمام ٹکڑوں کو چٹ نہ کر جائیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ جو حکم آقا، سیاہ پوش جادوگروں نے موت بانا لہجے میں کہا۔ کلہاڑا بردار سیاہ پوش جادوگر نے عمرو کے سر کے ٹکڑے کیے اور پھر وہ دونوں عمرو کی لاش کے ٹکڑے سمیٹنا شروع ہو گئے۔ عمرو کے ٹکڑے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ فرتے جذبات سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے اس کی آنکھوں میں ہزاروں لاکھوں دیے ایک ساتھ روشن ہو گئے ہوں۔ ہو نہیں، شہنشاہ افراسیاب نے اس بار میرے استقبال کی واقعی بہت زبردست تیاری کر رکھی ہے، مگر کوئی بات نہیں، اگر وہ شہنشاہ جادوگر ہیں تو میں عیاروں کا عیار ہوں۔ میں اس کے انتظامات کا ایسا حشر کروں گا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے سر کے بال نوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ محافظ بونی نے ساری تفصیل سن لینے کے بعد عمرو نے گراتے ہوئے کہا۔ اس نے زنبیل سے کراماتی چیزیں نکالیں اور پھر اس نے تلسم ہوشربا میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں میں مختلف اقسام کی انگوٹھیاں پہن لی تھیں، گلے میں مختلف مالیں، پیروں میں سنہری جوتیاں پہننے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی پگڑی میں ایک سنہری ہیرا بھی چھپا لیا تھا، اور پھر اس نے زنبیل سے سرخ رنگ کا قلین نکالا اور اس سے زمین پر بچھانے لگا۔ قلین بچھا کر وہ اس پر آ بیٹھا، پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ چلیں، اس نے ساری تیاری کر لینے کے بعد محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا رکیں، آپ نے جو تیاری کی ہے میں دیکھ لوں کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور محافظ بونا اس کے ارد گرد اڑتا ہوا اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ سب ٹھیک ہے آقا، بس آنکھوں میں سلیمانی سرما لگانا باقی رہ گیا ہے، وہ بھی لگا لیں، شاید کہیں اس کی بھی ضرورت پیش آ جائے۔ محافظ بونے نے عمرو کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ او ہاں، سلیمانی سرما لگانا تو میں واقعی بھول گیا تھا، عمرو نے کہا۔ اس نے فوراً زنبیل سے سلیمانی سرمے کی سرمے دانی نکالی اور پھر سلائی سے آنکھوں میں سلیمانی سرما لگانے لگا۔ دونوں آنکھوں میں سرما لگا کر اس نے سرمے دانی بند کی اور اسے واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ عمرو نے کہا۔ بالکل آقا، اب چلیے، نیلے دریا کی طرف چلیے، وہاں میں آپ کو تلسم ہوشربا میں داخل ہونے والے خفیہ راستے کے بارے میں بتا دوں گا۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سرخ قلین کو اڑنے کا حکم دیا۔ جیسے اس نے سرخ قلین کو اڑنے کا حکم دیا، سرخ قلین میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ قلین بلندی پر آ کر رک گیا، اس کے دونوں سرے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ نیلے دریا کی طرف چلو، عمرو نے کہا تو سرخ قلین ایک طرف مڑا اور ہوا میں تیرنا شروع ہو گیا۔ پہلے اس کے اڑنے کی رفتار بہت کم ہو رہی تھی، مگر پھر اس کی رفتار تیز ہونا شروع ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں وہ عمرو کو لیے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے اڑا جا رہا تھا۔ محافظ بونا غائب تھا۔ غائب ہو کر وہ واپس زنبیل میں نہیں گیا تھا، بلکہ غیبی حالت میں عمرو کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ کسی پرندے کی طرح تیزی سے اڑا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرخ قلین نے عمرو کو نیلے دریا کے پاس پہنچا دیا اور عمرو نے محافظ بونے کے کہنے پر قلین دریا کے ایک کنارے پر اتار دیا۔ اس نے قلین سے اتر کر قلین سمیٹا اور اسے واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ دریا کے اس کنارے پر چھوٹی بڑی چٹانوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ عمرو ایک مستحق چٹان پر تھا۔ دریا کے کنارے پر چٹانوں کے قریب ایک چھوٹی سی کشتی موجود تھی جو بے حد خستہ حال اور جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کشتی کا آدھا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کشتی صدیوں پرانی معلوم ہو رہی تھی کیونکہ اس کے تختے سیاہی مائل ہو رہے تھے۔ آقا، یہ اشوالہ کی کشتی ہے، اس کشتی کے ذریعے آپ اشوالہ کے خفیہ راستے میں جائیں گے اور یہ کشتی آپ کو تلسم ہوشربا میں افراسیاب جادوگر کے پائیں باغ میں موجود تالاب میں پہنچا دے گی۔ محافظ بونی نے کہا، یہ ٹوٹی ہوئی کشتی یہ مجھے لے جائے گی؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کشتی آدھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ مجھے تلسم ہوشربا میں لے جائے گی؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اسے سال میں دکھاوے کے لیے رکھا گیا ہے آقا، یہ اشوالہ جادوگر کی کشتی ہے۔ آپ اس کشتی کے قریب جا کر جب کہیں گے اشوالہ کی کشتی میں تلسم ہوشربا جانا چاہتا ہوں، تو یہ بالکل صحیح حالت میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر جب آپ اس میں سوار ہو گئے تو آپ کو یہ لے کر دریا میں بیٹھ جائے گی اور آپ کو خفیہ راستے سے گزار کر تالاب میں لے جائے گی۔ محافظ بونے نے کہا، او تو یہ بات ہے، مگر یہ اشوالہ جادوگر کون ہے؟ عمرو نے کہا، اشوالہ تلسم ہوشربا کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا آقا، جس نے شہنشاہ افراسیاب کے حکم سے یہ خفیہ راستہ اور جادوئی کشتی بنائی تھی۔
جب اس نے سارا کام مکمل کر لیا تو شہنشاہ افراسیاب نے اسے فوراً ہلاک کر دیا تھا تاکہ وہ کسی اور کو اس خفیہ راستے اور کشتی کے بارے میں نہ بتا سکے۔ محافظ بونی نے کہا، شہنشاہ افراسیاب بہت ہوشیار اور چلاک جادوگر ہے، اسے صرف اپنے مطلب سے غرض ہوتی ہے، جب اس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو وہ مطلب پورا ہونے والے کو خود ہی ختم کر دیتا ہے تاکہ اس کے راز راز رہ سکیں اور اس کی شان میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہے آقا۔ محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ عمرو چند لمحے خاموشی سے سوچتا رہا، پھر وہ چٹانیں اتر کر کشتی کے قریب آ گیا۔ اشوالہ کی کشتی؟ میں تلسم و شربا میں جانا چاہتا ہوں، عمرو نے کشتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے کشتی میں خود بخود حرکت پیدا ہوئی اور اس کا پانی میں ڈوبا ہوا حصہ پانی سے نکل کر باہر آ گیا۔ پھر اچانک کشتی میں موجود پانی بھاپ بن کر اڑ گیا اور پھر کشتی اپنی رنگت بدلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی کے سیاہ تختے عام مگر صاف ستھرے ہو گئے اور ٹوٹی پھوٹی لکڑیاں بھی خود بخود درست ہو گئیں۔ چند ہی لمحوں میں عمرو کے سامنے ایک چھوٹی مگر سالم کشتی موجود تھی۔ بہت خوب، اچھا انتظام کیا ہے شہنشاہ افراسیاب، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ آگے بڑھ کر اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ اس نے بس دستور کاندھوں پر سلیمانی چادر ڈال رکھی تھی۔ وہ غیبی حالت میں کشتی میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ کشتی میں بیٹھا، اسی لمحے کشتی آہستہ آہستہ کنارے سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر کافی پیچھے جا کر وہ رکی اور دوسرے لمحے اس کے اوپر شیشے کا ایک بڑا سا غلاف چڑھتا چلا گیا۔ شیشے کے اس غلاف نے جیسے کشتی کو ایک اوپر سے ڈھک لیا ہو۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ پانی میں اترنے لگی۔ عمرو حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کشتی پر جس طرح شیشے کا غلاف چڑھا تھا، اس کی وجہ سے اب کشتی میں پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی عمرو کا دم گھٹ سکتا تھا۔ یہ چونکہ عمرو کے لیے نیا اور بالکل انوکھا تجربہ تھا، اسی لیے اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ کشتی آہستہ آہستہ پانی میں اتر گئی اور پھر اس نے نیچے ہی نیچے جانا شروع کر دیا۔ شیشے کے غلاف کی وجہ سے عمرو پانی کے نیچے آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ نیچے ہر طرف چھوٹی بڑی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ کشتی نیچے آ کر آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ سامنے ایک بڑا سا پتھر تھا۔ کشتی اس پتھر کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی کشتی اس پتھر کے نزدیک پہنچی، یک لخت رک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کشتی کیوں رک گئی ہے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں آپ کو ایک بار پھر اشوالہ جادوگر کا نام لینا پڑے گا آقا۔ آپ کہیں کہ اشوالہ کے راستے کھل جائیں تو چٹان ایک طرف ہٹ جائے گی، دوسری طرف ایک طویل غار ہے، کشتی پتھر کے ہٹتے ہی غار میں داخل ہو جائے گی۔ محافظ بونے کی آواز عمرو کے کان میں سنائی دی تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر محافظ بونے کے بتائے ہوئے الفاظ دہرا دیے۔ اس کے الفاظ دہراتے ہی پتھر گھومتا ہوا دائیں طرف ہٹ گیا۔ اب وہاں ایک غار کا بڑا سا دہانہ دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی پتھر ہٹا، کشتی میں ایک بار پھر حرکت پیدا ہوئی اور وہ اس غار کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر کشتی غار میں تیرتی ہوئی ابھی تھوڑی ہی آگے گئی ہوگی کہ عقب میں پتھر ایک بار پھر گھوم کر واپس دہانے پر آ گیا۔ غار میں اندھیرا تھا مگر عمرو نے آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا رکھا تھا، اسی لیے اسے اندھیرے میں بھی سب کچھ آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ غار سیدھا نہیں تھا بلکہ دائیں بائیں گھومتا ہوا جا رہا تھا۔ کشتی کبھی دائیں طرف گھوم رہی تھی تو کبھی بائیں طرف۔ غار میں بھی رنگ برنگی خوبصورت اور چھوٹی بڑی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ کشتی کافی دیر تک اسی طرح گھومتے ہوئے غار میں تیرتی رہی۔ پھر کشتی غار سے نکل کر ایک روشن علاقے میں آ گئی۔ ہم تلسم ہوشربا آ گئے ہیں آقا، یہ شہنشاہ افراسیاب کے پائیں باغ کا تالاب ہے۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کشتی ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کشتی سطح پر آ گئی۔ عمرو نے دیکھا کہ کشتی واقعی ایک بڑے تالاب میں ابری تھی اور یہ تالاب شہنشاہ افراسیاب کے پائیں باغ کا ہی تھا۔ کشتی تالاب میں ابھر کر آگے بڑھی اور تیرتی ہوئی تالاب کے کنارے سے جا لگی۔ وہاں عمرو نے سیاہ لباسوں میں مبلوس لمبے تڑنگے جادوگروں کو کھڑے دیکھا۔ ان جادوگروں نے سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے نما لباس پہن رکھے تھے۔ ان میں سے کسی سیاہ پوش جادوگر کے ہاتھ میں بڑے پھل والی تلوار نظر آ رہی تھی تو کسی کے ہاتھ میں کلہاڑا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے اس کشتی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عمرو نے چونکہ سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس لیے اس کے غائب ہونے کی وجہ ان سیاہ پوش جادوگروں کو کشتی خالی دکھائی دے رہی تھی۔ تالاب کے کنارے لگتے ہی کشتی کے اوپر موجود شیشے کا غلاف غائب ہو گیا تھا۔ شیشے کے غلاف کے غائب ہوتے ہی عمرو اٹھا اور تیزی سے اچھل کر کنارے پر آ گیا۔ حیرت ہے، اشوالہ کی کشتی خالی اوپر کیسے آ گئی ہے؟ اس میں تو کسی ایلچی جادوگر کو موجود ہونا چاہیے تھا، ایک سیاہ پوش جادوگر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو مسکرا دیا۔ میں خود بھی حیران ہوں سلاگو جادوگر، کسی جادوگر کے اس میں سوار ہوئے بغیر اور مخصوص جملے کہے بغیر کشتی اس طرف آ ہی نہیں سکتی۔ دوسرے جادوگر نے جواب دیا، وہ کہیں کوئی جادوگر غیبی حالت میں تو یہاں نہیں آ گیا، وہ قدموں کے گیلے نشان، ایک جادوگر نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو بری طرح سے چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ کشتی کے قریب واقعی گیلے جوتوں کے نشان تھے جو ایک طرف کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ قدموں کے گیلے نشان دیکھ کر عمرو کا ذہن سنسنا اٹھا۔ اس کی حیرت بالکل بجا تھی کیونکہ وہ کشتی میں سوار ہونے سے پہلے کشتی میں موجود پانی کو بھاپ بن کر اڑتا دیکھ چکا تھا، اور وہ اب کشتی سے نکلا تھا تو کشتی میں پانی نہیں تھا اور نہ ہی اس کے جوتے گیلے تھے۔ جب اس کے جوتے گیلے ہی نہیں تھے تو وہاں جوتوں کے گیلے نشان کہاں سے آ گئے؟ وہ دیکھو، وہ کون ہے؟
اسی جادوگر نے اچانک چیختے ہوئے کہا، جس نے دوسرے جادوگروں کی توجہ گیلے قدموں کے نشانوں کی طرف کرائی تھی۔ امرو نے چونک کر دیکھا تو اسے گیلے نشان بناتا ہوا ایک اور امرو ایک طرف جاتا دکھائی دیا۔ اوہ، کون ہو تم؟ رک جاؤ، فوراً رک جاؤ، اپنی شناخت کرائے بغیر تم آگے نہیں جا سکتے، سلاگو جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر آگے بڑھتا ہوا امرو رک گیا۔ اس نے مڑ کر ان سیاہ پوش جادوگروں کی طرف دیکھا، پھر اس نے ان جادوگروں کو منہ چڑھایا اور پلٹ کر تیزی سے پائیں باغ کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ وہ بھاگ رہا ہے، پکڑو پکڑو اسے، سلاگو جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور سیاہ پوش جادوگر تیزی سے بھاگتے ہوئے امرو کے پیچھے لپکے، مگر امرو تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ اسے دور جاتا دیکھ کر سلاگو جادوگر بکھلا گیا۔ اس نے فوراً انگلی اٹھا کر بھاگتے ہوئے امرو کی طرف کر کے جھٹکی تو اس کی انگلیوں سے نارنجی روشنی کی لہر سی نکلی اور تیزی سے بھاگنے والے امرو کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ لہر امرو کی کمر سے ٹکرائی، امرو کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور غائبی حالت میں موجود امرو نے دوسرے امرو کو فضا میں بلند ہو کر ایک دھماکے سے نیچے گرتے دیکھا۔ دوسرا امرو نیچے گرا تو دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ سیاہ پوش بھاگتے ہوئے اس کے قریب چلے گئے۔ یہ دیکھ کر سلاگو جادوگر بھی بھاگ کر اس طرف چلا آیا۔ امرو سے رہا نہ گیا تو وہ بھی بھاگتا ہوا دوسرے امرو کے قریب آیا جو زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس امرو کو دیکھ کر امرو بے حد حیران ہو رہا تھا۔ اس نے زنبیل سے نہ تو طلسمی پتلا نکالا تھا اور نہ ہی ماچ کے پتلے کو اپنا ہم شکل بنا کر باہر آنے کے لیے کہا تھا۔ پھر یہ دوسرا امرو کہاں سے اور کیسے آ گیا، یہ سوچ کر اس کا ذہن کلا بازیاں کھانا شروع ہو گیا۔ سلاگو جادوگر نے بے ہوش امرو پر منتر پڑھ کر پھونکا تو امرو کے جسم پر رسی نمودار ہوئی جو سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی اس کے جسم سے لپٹتی چلی گئی۔ چند ہی لمحوں میں امرو اپنے ہم شکل کو رسیوں میں جکڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ ضرور کوئی دشمن ہے جو غائبی حالت میں یہاں آیا تھا اور ہم سے چھپ کر محل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے میرے ساتھ اٹھاؤ، ہم اسے آقا کے پاس لے جائیں، وہی سے پوچھیں گے یہ کون ہے اور پھر وہ خود اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کریں گے۔ سلاگو جادوگر نے امرو کا ایک بازو پکڑتے ہوئے کہا تو ایک اور جادوگر آگے بڑھا اور اس نے سلاگو جادوگر کی طرح امرو کا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ پھر ان دونوں نے اسے اٹھا لیا۔ تم سب تالاب کی طرف جاؤ اور نگرانی کرو، میں اور ماشو جادوگر اسے شہنشاہ افراسیاب کے پاس لے جا رہے ہیں۔ سلاگو جادوگر نے دوسرے سیاہ پوش جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہا تو ان جادوگروں نے اس بات میں سر ہلائے اور واپس تالاب کی طرف بڑھتے چلے گئے، جبکہ سلاگو جادوگر اور اس کا ساتھی ماشو جادوگر بندھے ہوئے دوسرے امرو کو لے کر اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ محافظ بونے دونوں جادوگروں کو غائب ہوتا اور باقی جادوگروں کو تالاب کی طرف جاتا دیکھ کر امرو نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ دوسرے لمحے محافظ بونے اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ حکم آقا، محافظ بونے نے شرارت بھری نظروں سے امرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب کیا تھا؟ وہ میرا ہم شکل کون تھا اور اچانک کہاں سے آ گیا تھا؟ اور امرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، آقا میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ آپ جیسے ہی تالاب سے باہر نکلیں گے شہنشاہ افراسیاب کو اس بات کی خبر فوراً ہی مل جائے گی کہ آپ طلسم ہوشربا میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنی حفاظت کی تمام تیاریاں کر رکھی ہیں۔ حفاظت کی ان تدبیروں کے باوجود یہاں ایک لمحے میں ہزاروں خوفناک عفریت نمودار ہو جاتے ہیں جو آپ کو غائبی حالت میں بھی دیکھ سکتے تھے اور وہ لمحوں میں آپ کے ٹکڑے اڑا ڈالتے۔ اس لیے جیسے ہی آپ نے کشتی سے باہر قدم رکھا میں نے آپ کا ہم شکل زنبیل کا ایک طلسماتی پتلا باہر نکال دیا تاکہ جادوگر آپ کے ہم شکل کو دیکھ لیں اور آپ کو یہاں تو ہلاک کر دیں گے یا پھر پکڑ کر شہنشاہ افراسیاب کے پاس لے جائیں۔ اس طرح تمام خوف عفریتوں اور غیبی پتلوں کی توجہ دوسری طرف ہو جاتی اور یہی ہوا تھا۔ میں نے قدموں کے گیلے نشان بنا کر آپ کے ہم شکل پتلے کو ظاہر کر دیا تھا تاکہ آپ کو دیکھ لیا جائے۔ اب چونکہ آپ کے طلسماتی پتلے کو گرفتار کر کے شہنشاہ افراسیاب کے پاس لے جایا گیا ہے، اس لیے یہاں موجود عفریت اور جادوئی غیبی پتلے غائب ہو گئے ہیں۔ اب نہ انہیں آپ کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا اور نہ ہی کوئی آپ کو دیکھ سکے گا۔ محافظ بونے نے کہا، او یہ سب تم نے کرنا تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیتے، کم از کم میں اس قدر حیران تو نہ ہوتا۔ امرو نے مسکرا کر کہا، آپ نے اور زیادہ حیران اور پریشان ہونا ہے تو شہنشاہ افراسیاب کے شاہی کمرے میں چلیے۔ شہنشاہ افراسیاب آپ کے طلسمی پتلے کا جو حشر کر رہا ہے اسے دیکھ کر آپ واقع حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ محافظ بونے نے جواباً مسکرا کر کہا، وہ میرے ہم شکل پتلے کو اصلی امرو یار سمجھ کر فوراً ہلاک کرنے کا حکم دینے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ امرو نے منہ بنا کر کہا، آپ چلیے تو صحیح۔ محافظ بونے نے کہا، چلو۔ امرو نے کہا۔ اس نے ایک نظر دائیں ہاتھ کی چنگلی میں سرخ نگینے والی انگوٹھی کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ سرخ نگینے والی انگوٹھی مجھے شہنشاہ افراسیاب کے شاہی کمرے میں پہنچا دو فوراً، امرو نے دل ہی دل میں کہا۔ اسی لمحے سے ایک جھٹکا لگا، ایک لمحے کے لیے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہوئی۔ وہ لڑکھڑایا، اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا اچانک اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی، ساتھ ہی اس نے ایک کڑکتی ہوئی آواز سنی، ہا ہا ہا، ہلاک ہو گیا، امرو ہلاک ہو گیا، میرا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ہلاک ہو گیا، ہا ہا ہا، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں یاروں کے یار امرو یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی امرو نے آنکھیں کھول لی تو کمرے کا منظر دیکھ کر وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ دو سیاہ پوش جادوگر اس کے پتلے کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔
پتلے کا سر شہنشاہ افرا صاحب کے قدموں کے پاس پڑا تھا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے اس کے سر کو زوردار ٹھوکر مار کر ان سیاہ پوش جادوگروں کی طرف پھینک دیا تھا۔ اس کے سر کے بھی ٹکڑے اڑا دو اور پھر اس کی لاش کے سارے ٹکڑے اکٹھے کر کے تلسم ہوشربا کے سیاہ جنگل میں پھینک آؤ جہاں خونخوار درندے موجود ہیں۔ وہاں سے تم اس وقت تک واپس مت آنا جب تک درندے تمہارے سامنے ان تمام ٹکڑوں کو چٹ نہ کر جائیں، شہنشاہ افرا صاحب نے گرجتے ہوئے کہا، اور امرو نے غصے، نفرت اور پریشانی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ شہنشاہ افرا صاحب واقعی اس کا جانی دشمن تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس کے ہم شکل پتلے کو اصل امرو یار سمجھ کر ہلاک کر سکتا ہے، مگر وہ اس طرح اس کی لاش کے ٹکڑے کر دے گا اور اس کی لاش کے ٹکڑے جنگل کے خونخوار درندوں کے سامنے پھینکے گا۔ یہ امرو کو دہلا دینے والی بات تھی۔ شہنشاہ افرا صاحب جس طرح اس کی لاش کے ٹکڑے کرا رہا تھا، اس سے اس کی نفرت کا پتہ چل رہا تھا کہ وہ امرو سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ سیاہ پوش جادوگروں نے امرو کے سر کے بھی ٹکڑے کیے اور پھر وہ دونوں اس کی لاش کے سارے ٹکڑے اکٹھے کر کے انہیں اٹھا کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب فرش پر ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا۔ خون اصلی تھا۔ امرو جانتا تھا کہ یہ خون اس کے ہم شکل پتلے کے جسم سے ہی نکلا تھا، مگر یہ خون کسی جانور کا تھا۔ یہ محافظ پتلے نے اس کے ہم شکل پتلے کے جسم میں بھر دیا تھا تاکہ جب شہنشاہ افرا صاحب اسے ہلاک کرنے تو اس سے کوئی شک نہ ہو۔ شہنشاہ افرا صاحب اپنی طرف سے امرو کو ہلاک کر کے خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک نظر آ رہی تھی۔ اس نے فرش پر پھیلے ہوئے خون کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ فرش کی طرف کر کے جھٹکا تو اچانک فرش پر بکھرا ہوا خون یوں ابلنے لگا جیسے فرش کے نیچے زبردست آگ جل رہی ہو۔ خون بلبلے بناتا ہوا باب بن کر اڑا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرش پر موجود سارا خون باب بن کر غائب ہو گیا۔ اب فرش پہلے کی طرف صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ شہنشاہ افرا صاحب دوبارہ اپنی مسند پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے خوفناک چہرے پر بھیانک اور فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر امرو کا خون کھولنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زنبیل سے تلوار حیدری نکالے اور آگے بڑھ کر اس کی گردن اڑا دے اور پھر وہ شہنشاہ افرا صاحب کی لاش کے اتنے ہی ٹکڑے کر دے جتنے اس نے سیاہ جادوگروں سے اس کے ہم شکل پتلے کے کرائے تھے۔ مگر امرو جانتا تھا کہ شہنشاہ افرا صاحب کی روح اسے فوراً وہاں سے غائب کر دے گی، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ شہنشاہ افرا صاحب کو فوراً اس بات کا پتہ چل جانا تھا کہ اس پر کس نے حملہ کیا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ میری آج برسوں پرانی مراد پوری ہو گئی ہے۔ امرو کو ہلاک کرنا میرے لیے خواب بن کر رہ گیا تھا۔ میں اسے جب بھی ہلاک کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ ہمیشہ بچ کر نکل جاتا تھا، مگر آج وہ بے خبری کی وجہ سے مارا گیا۔ اسے شوالیہ کے خفیہ راستے کا علم ضرور ہو گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے تلسم ہوشربا میں اس کی موت کے کیا کیا انتظامات کرا رکھے ہیں۔ سلاگو اور ماشو جادوگروں نے عقل مندی کی تھی جو اسے بے ہوشی کی حالت میں باندھ کر یہاں لے آئے تھے۔ اگر وہ ہوش میں آ جاتا تو شاید کسی طریقے سے ایک بار بھی میرے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ نکلتا، مگر میں نے اس بار اسے ہوش میں لانے کا کوئی خطرہ مول نہ لیا تھا، اسی لیے اس کا خاتمہ اس قدر اچانک اور آسانی سے ہو گیا۔ شہنشاہ افرا صاحب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کی بڑبڑاہٹ سن کر امرو کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ مگر حیرت کی بات ہے، اسے اشوالیہ کے خفیہ راستے کا کیسے پتہ چلا؟ اشوالیہ کی جادوئی کشتی میں سوار ہونے کے لیے مخصوص جملے بولنے پڑتے ہیں جو میرے شاہی ایلچی اور چند بڑے جادوگروں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر امرو یار، وہ آخر کس طرح اس جادوئی کشتی میں سفر کر کے خفیہ راستے سے یہاں آیا تھا؟ مجھے اس کے بارے میں بھارنی چڑیل سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر اس خفیہ راستے کے بارے میں امرو نے سردار امیر حمزہ یہ اس کے بیٹوں کو بھی بتایا ہوگا تو وہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ نہیں، میں انہیں اس راستے سے تلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ بھارنی چڑیل نے اگر بتایا کہ سردار امیر حمزہ یا اس کے بیٹے یا کوئی اور اس خفیہ راستے کے بارے میں جانتے ہیں تو میں اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ میرے لیے اور تلسم ہوشربا کے لیے جس قدر امرو یار خطرناک تھا، اس سے کہیں زیادہ خطرناک سردار امیر حمزہ اور ان کے بیٹے ہیں۔ بھارنی چڑیل، فوراً میرے سامنے آؤ۔ بھارنی چڑیل شہنشاہ افرا صاحب پہلے مسلسل پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتا رہا اور پھر اس نے اونچی آواز میں بھارنی چڑیل کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ جیسے اس نے تیسری بار بھارنی چڑیل کو آواز دی، اس کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ فرش پر سیاہ دھواں نمودار ہوا اور تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے سیاہ دھواں غائب ہو گیا اور وہاں ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک چڑیل نمودار ہو گئی۔ چڑیل کا رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لباد نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید تھے جو میلے کچالے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور باہر کو بلی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ناک لمبی اور نوکیلی تھی اور اس کا اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا تھا جہاں سے اس کے زرد اور آری کے دندانوں جیسے نوکیلے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس چڑیل کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سام کی طرح بل کھاتی ہوئی ایک لکڑی تھی جس کے سہارے وہ فرش پر کھڑی تھی۔ اس بھیانک اور خوفناک چڑیل کو دیکھ کر امرو بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور دیوار سے جا لگا۔ بھارنی چڑیل حاضر ہے، حکم شہنشاہ جادوگراں۔ چڑیل کے منہ سے چیختی ہوئی مکروہ آواز نکلی۔ بھارنی چڑیل، میں نے ابھی اپنے سب سے بڑے دشمن امرو یار کو ہلاک کر دیا ہے۔ سلاگو اور ماشو جادوگروں نے امرو کی لاش کے ٹکڑے کر دیے تھے اور وہ اب لاش کے ٹکڑے سیاہ جنگل میں لے گئے ہیں جنہیں سیاہ جنگل کے درندے کھا جائیں گے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ امرو یار اشوالیہ کے راستے یہاں کیسے آ گیا؟
اس راستے کے بارے میں کیسے معلوم ہوا تھا؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤ کہ عمرو نے جادوئی کشتی اور اس کے خفیہ راستے کے بارے میں اور کس کس کو بتایا ہے؟ شہنشاہ افراد صاحب نے بھارنی چڑیل کی طرف دیکھتے ہوئے کڑک لہجے میں کہا۔ عمرو یار، آپ نے عمرو یار کو ہلاک کر دیا آقا؟ بھارنی چڑیل نے حیرت بڑی نظروں سے شہنشاہ افراد صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے آج عیاروں کے عیار عمرو یار کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیوں؟ تم اس قدر کیوں حیران ہو رہی ہو؟ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تم سے غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں؟ شہنشاہ افراد صاحب نے غضبناک لہجے میں کہا۔ او نہیں آقا، میں آپ کی ایک ادنا سی کنیز ہوں، بھلا آپ کو کیسے غلط کہہ سکتی ہوں؟ شہنشاہ افراد صاحب کو غصے میں دیکھ کر بھارنی چڑیل نے بکھلا کر کہا۔ تو پھر تم عمرو کی ہلاکت کا سن کر اس قدر حیران کیوں ہوئی ہو؟ بولو۔ شہنشاہ افراد صاحب نے اسی انداز میں کہا۔ معاف کریں آقا، کمرے میں خون کی جو بو ہے، کیا وہ اسی عمرو یار کی ہے جسے آپ نے ہلاک کیا ہے؟ بھارنی چڑیل نے کہا اور اس کی بات سن کر عمرو کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں، میں نے فرش پر اس کا پھیلا ہوا خون باب بنا کر اڑا دیا ہے، شہنشاہ افراد صاحب نے کہا۔ مگر آقا، خون کی بو کسی انسان کے بجائے جانور کی ہے، بھارنی چڑیل نے ڈرتے ڈرتے کہا اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراد صاحب بری طرح سے اچھل پڑا۔ بھارنی چڑیل نے وہاں جانور کے خون کی بو محسوس کر لی تھی۔ یہ سن کر عمرو کا دل بھی بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ محافظ بونے کو دیکھ رہا تھا جو اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جانور کے خون کی بو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بھارنی چڑیل؟ سلاگو جادوگر نے میری آنکھوں کے سامنے عمر کو قتل کیا تھا، خون اس کے جسم سے نکلا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہاں کسی جانور کی بو ہے؟ شہنشاہ افراد صاحب نے ڈھارتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آقا، خون کی بو جانور کی ہے، اور وہ جانور ایک مینڈا تھا۔ مجھے یہاں آپ کے علاوہ کسی اور انسان کے خون کی بھی بو محسوس ہو رہی ہے، بھارنی چڑیل نے کہا۔ اب تو عمرو کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ چڑیل اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس چڑیل نے نہ صرف وہاں جانوروں کے خون کی بو محسوس کر لی تھی، بلکہ اسے عمرو یار کے خون کی بھی بو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسکنے لگا۔ کسی انسان کے خون کی بو؟ شہنشاہ افراد صاحب کے منہ سے نکلا اور وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ٹھہریے، میں دیکھتی ہوں یہاں ہمارے علاوہ اور کون ہے، بھارنی چڑیل نے کہا۔ پھر وہ مڑی اور وہ عین اس طرف دیکھنے لگی جہاں عمرو یار دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں جیسے عمرو یار پر جم سی گئی تھیں، اور اسے اپنی طرف گورتا پا کر عمرو وہیں جم گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بھارنی چڑیل نے اسے دیکھ لیا ہے۔ بھارنی چڑیل کی تیز اور خونخوار آنکھیں اسے اپنے سارے جسم میں سوئیوں کی نوکوں کی طرح چبھنا شروع ہو گئی تھیں۔ اسی لمحے بھارنی چڑیل حرکت میں آئی اور سیاہ لکڑی ٹیکتی ہوئی آہستہ آہستہ عمرو کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر عمرو کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔